تصور خدا جو ہے خاص حالات میں زور پکڑتا ہے. میں کانشیسلی اس پر بلیو نہیں کر پاتی، لیکن جب میں انتہائی نفسیاتی طور پر انتہائی کمزوری محسوس کرتی ہوں تب میں اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی بلیو کر پاتی ہوں. کسی ضرورت میں ہوتا ہے تبھی وہ سرچ پہ جاتا ہے فار اے گریٹر بینگ. جب انسان خود خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے سب کچھ وہ خود ہی ہوتا ہے. آج تک کوئی شخص خدا کا انکار کر ہی نہیں سکا. یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ کسی شخص نے کبھی خدا کا انکار کیا ہو. اصل میں دو ہی صورتیں ہیں، یا کائنات کو خدا مانا جا رہا ہوگا یا کائنات کا خدا مانا جا رہا ہوگا. ناظرین، زمانہ قدیم سے ہی انسانی شعور میں مقصد تخلیق کائنات کو جاننے کی جستجو رہی ہے. اس مقصد تخلیق کائنات کی جستجو سے لے کر خالق کائنات کی شناخت تک کا سفر انسان نے کیسے طے کیا؟ کیا انسانی ذہن خدا کی پیداوار ہے یا خدا انسانی ذہن کی پیداوار ہے؟ اگر خدا ایک ہے تو اس کا تصور اس کے ماننے والوں میں کیوں مختلف ہے؟ یہی بحث اور یہی تصور خدا ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں خدا کا کیا تصور ہے؟ میں تصور خدا کو حالات کا متقاضی کہتی ہوں. اکثر اچھے حالات میں ہم تصور خدا جو ہے خاص حالات میں زور پکڑتا ہے. میں کانشیسلی اس پر بلیو نہیں کر پاتی، لیکن جب میں انتہائی نفسیاتی طور پر انتہائی کمزوری محسوس کرتی ہوں تب میں اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی بلیو کر پاتی ہوں، لیکن کانشیسلی میں اس پر بلیو نہیں کر پاتی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. جب انسان کسی ضرورت میں ہوتا ہے تبھی وہ سرچ پہ جاتا ہے فار اے گریٹر بینگ. جب انسان خود خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے سب کچھ وہ خود ہی ہوتا ہے. دیٹ از وائی جب انسانوں کے برے حالات ہوئے ہیں تب ہی کانسیپٹ آف گاڈ کریٹ ہوا ہے. دیکھیں جی، ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ انسان جب ڈس ہارڈ ہوتا ہے تبھی وہ خدا کی طرف جاتا ہے، تبھی اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خدا ہے. لیکن جب ڈس ہارڈ ہو کر اور پریشان ہو کر ایک نفسیاتی دباؤ میں آ کے وہ خدا کی طرف جاتا ہے، تو اگر وہ ایک بار جا کے پھر دوبارہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ جب وہ گیا وہاں پہ تو اسے کچھ ملا ہے وہاں پہ. تو میرے خیال سے وہی خدا ہے جو اسے وہاں پہ ملا اور جس نے اس کی مدد کی. درست. رامدی صاحب، ان دونوں نقطہ نظر کو سننے کے بعد ہمیں تصور خدا سے متعلق نوجوان نسل میں ایک واضح نظریاتی تقسیم نظر آتی ہے. آپ کے خیال میں اگر جذبہ عبودیت انسان کی فطرت سلیم کا خاصہ ہے تو ایتھیسٹس یا ایگنوسٹکس کی فطرت سلیم ان کو عبودیت کی طرف کیوں مائل نہیں کرتی؟ یہ بات یہ ہے کہ انسان ایک ایسا وجود ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، جس پہ صرف کوئی ایک ہی فیکلٹی کام نہیں کر رہی. میں جب اپنا جائزہ لیتا ہوں، آپ کا جائزہ لیتا ہوں، دوسرے انسانوں کا جائزہ لیتا ہوں، تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میرے اندر خواہشات بھی ہیں، میرے اندر جذبات بھی ہیں، میرے اندر تعصبات بھی ہیں. میں کچھ جبلتیں بھی رکھتا ہوں جن کی غلامی میں مبتلا ہوں، اور اسی طرح میرے اندر ایک غیر معمولی صلاحیت یہ بھی ہے کہ میں محسوس سے نامحسوس کا استنباط کر لیتا ہوں، انفر کر لیتا ہوں اس کو. اس طرح کی بہت سی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں. یہ صلاحیتیں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت توازن کے ساتھ کام کریں، یہ غیر متوازن ہو جاتی ہیں. ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بھی اگر دیکھیں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری عقل ہماری صحیح رہنمائی کر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ جذبات کا شکار ہو جاتی ہے، بعض اوقات تعصبات میں مبتلا ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہماری خواہشات سے مغلوب ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی چیز کی پیروی کرے جو ہم چاہتے ہیں. تو انسان کا اگر آپ جائزہ لیں تو چونکہ اس کو اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو ایسا پابند نہیں بنا دیا گیا کہ وہ ہر حال میں اپنی عقل کا غلبہ رکھے گا، ہر حال میں اپنی خواہشات کو متوازن رکھے گا، ہر حال میں اپنے جذبات کو قاعدے میں رکھے گا. ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز اسے غیر متوازن کرتی رہتی ہے. غیر متوازن جب انسان ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ خدا کے بارے میں بلکہ بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ایسے نقطہ نظر قائم کر لیتا ہے جو نقطہ نظر تھوڑے سے تجزیے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ بالکل غلط تھے. آپ کے خیال میں انسان کے اندر یہ فطری صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی شناخت کر سکے؟ بالکل فطری صلاحیت موجود ہے. دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے. اگر آپ پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں، فلسفیوں کو دیکھیں، آپ سائنسدانوں کو دیکھیں، آپ حکماء کو دیکھیں، آپ عام لوگوں کو دیکھیں، آج تک کوئی شخص خدا کا انکار کر ہی نہیں سکا. یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ کسی شخص نے کبھی خدا کا انکار کیا ہو. اصل میں دو ہی صورتیں ہیں، یا کائنات کو خدا مانا جا رہا ہوگا یا کائنات کا خدا مانا جا رہا ہوگا. دوسری کوئی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. یعنی اس دنیا کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ کائنات آ جاتی ہے. اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مادہ ہے، یہ نفس ہے.
ہم اس کے تصرفات کو دیکھتے ہیں، اس کی معنویت کو دیکھتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، اس کے اندر جو علم ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے اندر جو حکمت ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں ایک شعور کی کار فرمائی دیکھتے ہیں، تو دو ہی صورتیں ہوں گی. یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ در حقیقت جو کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے یہی خدا ہے، یہ خدا ہی کا ظہور ہے، وہ ایک ایسی ہستی ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، آپ سے آپ زندہ ہے، آپ سے آپ قائم ہے، اپنا شعور خود رکھتی ہے، اپنے آپ کو اس پوری کائنات کی وسعتوں میں پھیلا رہی ہے، اور اتنا علم رکھتی ہے کہ مستقبل میں جو کچھ ہونے، اب ہمیں بتایا جاتا ہے نا یہ کہ دنیا کم و بیش اربوں سال پہلے وجود میں آئی، اور ان اربوں سال کے عرصے کے دوران میں اپنے ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے بالکل ایک متعین راستے کے اوپر چلی جا رہی ہے. تو اتنا علم ہے اس کائنات کے پاس کہ یہ اپنا راستہ بھی متعین کر لے، اپنی منزل تک بھی پہنچ جائے، اور ٹھیک ان نتائج کو بھی اخذ کر لے جو اس وقت ریاضیاتی سچائیوں کے ساتھ اخذ ہو رہے ہیں. تو یا آپ اس کائنات کو خدا مانیں گے یا اس کا خدا مانیں گے. حامدی صاحب، یہاں سے ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. جب آپ روایتی تصور خدا سے ہٹ کر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں خدا کا جو تصور انہوں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے یا بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں غامدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. غامدی صاحب نے ابھی کہا کہ فیلنگ آف اے سپیریئر پاور انسانوں کے اندر انیٹ بلٹ ان بائی نیچر ہے، انہوں نے یہ کہا. تو میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں جس کو ہم جانتے ہیں، اس دنیا کو تقریباً 6 بلین انسان ہیں، اس میں سے میرے خیال سے 1 بلین ایتھیسٹ ہوں گے جو ہر جگہ رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی رہتے ہیں، جو خدا میں بلیو نہیں کرتے. کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ سب انسان ہی ہیں. میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان اپنے وجود کے لحاظ سے جب اپنا تجزیہ کرتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف کوئی ایک فیکلٹی نہیں ہے جو کام کر رہی ہے، بہت سی چیزیں ہیں. اس وجہ سے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے تو بعض اوقات کسی چیز کا انکار بھی کر دیتا ہے، لیکن کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ وہ انکار کر ہی نہیں سکتا. یعنی یہ اتنی بدیہی حقیقت ہے کہ یا اسے اس کائنات کو خدا ماننا پڑے گا یا اس کائنات کا خدا ماننا پڑے گا. آخر اس کائنات کے اندر جو شعور ہے، جو ذہانت ہے، جو علم ہے، جس کا ظہور اس پورے عالم میں ہو رہا ہے، میرے نفس میں ہو رہا ہے، مادے کے مختلف تصرفات میں ہو رہا ہے، اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو آپ الفاظ بولتے ہیں نا کہ فلاں آدمی خدا کو نہیں مانتا، وہ اصل میں مذہب جس خدا کا تصور پیش کرتا ہے، یعنی جو کائنات کا خدا ہے اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے. کائنات کو خدا مان رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہو سکا کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو نہ مانتا ہو. یعنی کائنات کا انکار کیسے کرے گا؟ پھر اسے ماننا پڑے گا کہ یہ کائنات اپنی ذات میں شاعر بذات ہے، اپنے آپ کا خود شعور رکھتی ہے، خود حی و قیوم ہے، اس کے اندر سے یہ قدرت ظاہر ہو رہی ہے، یہ اپنے آپ کو اسی طرح پھیلاتی چلی جا رہی ہے، نفس میں بھی اسی کا ظہور ہے، مادے میں بھی اسی کا ظہور ہے. یا یہ مانے گا صرف لفظ خدا استعمال نہیں کرے گا، یعنی لفظ خدا کے استعمال کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. خدا کا لفظ تو فارسی زبان کا ایک لفظ ہے. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اس کائنات کے باہر کھڑے ہو کر کسی چیز کا انکار کر سکتے ہیں؟ آپ یا اس کائنات کے بارے میں یہ مان رہے ہوں گے کہ یہ آپ ہی اپنی خدا ہے، خدا خود یہی عالم شش جہات، یا تو یہ مان رہے ہوں گے، اور یا یہ مان رہے ہوں گے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جو اس سے ماورا ہے. ان کے علاوہ کوئی تیسری صورت آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی. پیدا ہوئی تو مجھے بتائیے کون سی؟ ادھر اوپر دے دو. اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عام عوام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی غامدی صاحب، انہوں نے پوچھا کہ حقیقی زندگی میں خدا کہاں آ کر ہماری زندگیوں سے وابستہ ہوتا ہے. یہ بات یہ ہے کہ میں چونکہ ایک عقلی وجود ہوں، عام سے عام آدمی کے سامنے بھی یہ سوال ہوگا کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا انجام کیا ہے. اس کا اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے تو آپ کی زندگی کا نقشہ بالکل اور ہوگا. اور اگر یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار نہیں، یہ کائنات ہی خود خدا ہے، تو آپ کی زندگی کا نقشہ بالکل اور ہوگا. تو آپ کی زندگی پر جو اثر اس کا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سوچنے کا انداز، ازل اور ابد کا تصور، آپ کے انجام کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر، یہ سب تبدیل ہو جاتے ہیں. اور جب یہ تبدیل ہوتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے اخلاق پر پڑتا ہے، آپ کے کردار پر پڑتا ہے، آپ کی سیرت پر پڑتا ہے، دنیا کے بارے میں آپ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اس پر پڑتا ہے. انسانوں کو آپ انسان سمجھتے ہیں یا کوئی اور مخلوق سمجھتے ہیں، کوئی باشعور ہستی سمجھتے ہیں یا بے شعور حیوان سمجھتے ہیں، یہ سارے سوالات پھر ایک پورا کا پورا پنڈورا باکس سے کھل جاتا ہے. پھر تو آپ کو ان سب سوالوں کے بارے میں کوئی ایک نقطہ نظر قائم کرنا پڑے گا. یہ ہے کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ خدا کو ماننے والی جو قوم ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے وسیع تر عالمی تناظر میں تو سب سے زیادہ مفلوق الحال قوم بھی مسلمان ہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ
اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا کو نہ ماننے سے، جیسے کہ کیتھولک سے پروٹیسٹنٹ کی طرف جو لوگ آئے وہ مذہب کو نہیں مان رہے تھے، انہوں نے مذہب کو ایک سائڈ پہ کر دیا، خدا کے تصور کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور انہوں نے محنت کرنا شروع کر دی، اور جس کی وجہ سے وہ آج ترقی پر ہیں۔ حمید صاحب، انہوں نے کہا کہ مسلمان خدا پر یقین رکھنے کے باوجود بھی اتنے دنیا میں پسماندہ کیوں ہیں؟ جیسے کہ ہر سال حج کے موقع پر لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں اور لاکھوں اچھے لوگوں کی دنیا میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان معاشرہ تنزلی سے نہیں نکلتا، کیوں؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ صرف مسلمان خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، مسیحی بھی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، ہندو بھی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، یہودی بھی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ خدا پر ایمان رکھنا ایک اور چیز ہے اور کسی قوم کا عروج اور زوال کے مراحل سے گزرنا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عروج اور زوال کا یہ قانون بنایا ہے، وہ قانون کچھ اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے۔ جو قوم علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کو برتر رکھے گی اس کے نتیجے میں دنیا میں عروج پائے گی۔ تو عروج اور زوال کے معاملات اس طرح نہیں طے ہوتے کہ آپ کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو پھر آپ کی اخلاقی اساسات، یعنی وہ بنیادی چیزیں جن پر آپ خیر اور شر کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ متعین ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر خیر اور شر کے لیے کوئی معیار باقی نہیں رہتا۔ پھر اصل میں ہر دور میں آپ کو ایک نیا خیر پیدا کرنا پڑے گا، نیا شر پیدا کرنا پڑے گا۔ انسانوں کے درمیان کوئی پھر کمیونیکیشن کی صورت باقی نہیں رہتی۔ تو اس کے اثرات آپ کی پوری زندگی پر پڑتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر آپ صرف جبلتوں کے غلام ہوں گے۔ پھر آپ کے پاس آپ کا جنس کا احساس ہے، آپ کے اندر ایک پیٹ رکھا گیا ہے جس سے بھوک لگتی ہے آپ کو، اور آپ کو اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے اندر ایک انا ہے جو آپ کو ایک شخصیت دیتی ہے۔ پھر صرف انہی کی کار فرمائی ہوگی، اس کے بعد کسی اخلاقی احساس کے ساتھ جینا ممکن نہیں رہتا۔ اگر ایک انسان اخلاقیات پہ عمل کر رہا ہے اور ان پریچنگز پہ عمل کر رہا ہے جو اسلام نے دی ہے، اینڈ اسٹل ہی ڈزنٹ بلیو ان دا کانسیپٹ آف گاڈ، کیا وہ اس وقت بھی مسلمان رہے گا؟ یہ آپ نے مسلمان اور غیر مسلمان کی بحث چھیڑ دی۔ اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس اخلاقیات کی ایک محکم اساس قائم ہوتی ہے جس پر میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ اگر یہ بنیاد موجود نہیں ہے تو آپ آج ایک بہت اچھا اخلاقی اصول اختیار کریں گے، کل جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو میرے اور آپ کے درمیان کمیونیکیشن کس بنیاد پر ہوگی؟ کوئی بنیاد ہے نا جس پر میں گفتگو کروں گا۔ آپ کی عنایت ہے کہ آج آپ بڑے اچھے اخلاقی رویے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، کل کو اگر آپ نے اس سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ مسلمان یا غیر مسلمان کی بحث نہیں ہے، بلکہ فلسفے کی سطح کے اوپر اس چیز کی بحث ہے کہ کیا آپ اخلاقی احساسات کو کوئی بنیاد دے سکتے ہیں خدا کے تصور کے بغیر؟ پھر کوئی بنیاد نہیں آتی باقی اس کے سوا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پھر یہ مانتے ہیں کہ آج ہم بیٹھ گئے ہیں، جیسے کہ پوسٹ ماڈرنزم کے فلسفی کہتے ہیں، آج ہم بیٹھ گئے ہیں کنسنسس سے، ہم نے ایک اخلاقی اصول طے کر لیا ہے، جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک موجود ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو ہم نیا اخلاقی اصول طے کر لیں گے۔ تو کائنات کے درمیان اور انسانوں کے درمیان اور قوموں کے درمیان وہ کون سی بنیاد ہے جس پر ہم گفتگو کریں؟ آج اگر امریکہ کے پاس بے پناہ طاقت ہے اور وہ کسی اخلاقی اصول کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہے تو میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں تم ظلم کر رہے ہو، تم زیادتی کر رہے ہو، تم قوموں کے اوپر ستم توڑ رہے ہو۔ یہ ستم، یہ ظلم، ان کی بنیاد کیا ہے؟ کس چیز پر میں یہ کہہ رہا ہوں؟ یہ میرا وہ اندرونی شعور ہے جو ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی بڑی قوت کھڑی ہو جائے اور وہ یہ کہ ظلم کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے، میری مرضی عدل ہے، میری بات عدل ہے، پھر میرے پاس کہنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا تصور ہمیں اخلاقی اساس فراہم کرتا ہے فلسفے کی سطح پر۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کوئی ماننے والی قوم کیا کر رہی ہے یا کیا نہیں کر رہی، تو یہ تاریخ کے دور میں انسان کا یہی معاملہ ہے، وہ بہت سی چیزوں کو ماننے کے بعد وہ کسی طاق پہ رکھ کے فراموش کر دیتا ہے۔ یعنی خدا کو ماننے کے بعد اصل میں مجھے وہ چیز حاصل ہوتی ہے فلسفے کی سطح پر کہ میں بات کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ نے کہا کہ تصور خدا انسان کو اخلاقی نظام دیتا ہے، اخلاقی اساس دیتا ہے، اخلاقی اساس نظام دیتا تو ہے۔ انسان خود بناتے ہیں۔ ٹھیک، تو کیا ایبسولوٹ موریلٹی اور سچویشنل موریلٹی میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ مثلا ہماری ایبسولوٹ موریلٹی یہ ہے کہ جھوٹ مت بولو، لیکن سچویشنل موریلٹی یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو بچانے کے لیے جھوٹ بولو۔ تو کیا اس سے آپ نے جو بات کی کہ جو ایبسولوٹ موریلٹی کا کانسیپٹ ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بنیادیں ہیں اخلاقیات کی وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہیں۔ یہاں ہوتا کیا ہے جو آپ نے مثال دیا، اس طرح کی اور بہت سی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ ایک اخلاقی اصول کے مقابلے میں ایک دوسرا اخلاقی اصول آ جاتا ہے، وہاں ترجیح قائم کرنا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے،
آپ اس مثال کے بجائے ایک بالکل عملی زندگی کی مثال لے لیجئے. جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے, یہ میری اخلاقیات کے اندر موجود ہے, محکم سطح پر گڑا ہوا ہے. میں انسان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو نہ مانوں. لیکن اگر میرے دروازے پر ایک آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں, اس کی جان لینا چاہتے ہیں, تو اس وقت میرے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت سچ بولنا زیادہ بڑی قدر ہے یا اس کی جان بچانا زیادہ بڑی قدر ہے؟ میں دو قدروں میں اس موقع کے اوپر انتخاب کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر سچ جھوٹ ہو جاتا ہے اور جھوٹ سچ ہو جاتا ہے. کیا آپ میں سے کوئی گاندھی صاحب کی بیان کردہ بات سے اتفاق نہیں بھی کرتا؟ میرا گاندھی صاحب سے سوال ہے کہ بات ہو رہی ہے تصور خدا پر. ہندوؤں کے لیے بھگوان خدا ہے, یہودیوں کے لیے اور ہے, مسلمانوں کے لیے اور ہے. تو آپ کسی ایک خدا کا تعین کیجئے کہ جسے مانا جائے, جس کی پیروی کی جائے, جس کا حکم مانا جائے. ہاں, گاندھی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر خدا ایک ہے تو اس کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں کیوں مختلف ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ہستی کا تصور کرتے ہیں تو یا اس کی ذات کے لحاظ سے اس کا تصور کریں گے, جیسے میں آپ کو ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یا میری صفات کا ظہور ہو رہا ہوگا, میری ذات آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو آپ اس سے اس کا تصور قائم کریں گے, اور یا میرے افعال یعنی مجھ سے کوئی فعل صادر ہو رہا ہے, میں کوئی عمل کر رہا ہوں, آپ اس کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتی. مثال کے طور پر ایٹم ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتا, نیوٹران پروٹون کا جو رقص ہے وہ ہماری گرفت میں نہیں آتا, لیکن ہم ان کے آثار کو دیکھتے ہیں, افعال کو دیکھتے ہیں اور صفات کو دیکھتے ہیں. تو جب آپ کے سامنے کوئی ذات آتی ہے تو اس وقت بھی دیکھیے, یہ سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کا تصور قائم کرتا ہوں. مگر مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ ذرا ان کا سراپا بیان کیجئے, تو ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ مختلف ہو جائیں اس سے. جب آپ سراپا بیان کریں تو آپ کے اختلاف ہو جائے. صفات اور اوصاف کے تعین میں بھی چونکہ وہ مجھ سے متعلق ہو رہی ہوتی ہیں تو اختلاف ہو جاتا ہے. تو انسانوں کے مابین اختلاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تصور میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے. تصور بہت سادہ سا ہے, اور وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ کائنات سے ماورا اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ مذہب کا تصور ہے. دوسرا تصور فلسفے کا تصور ہے, صوفیانہ مذاہب کا تصور ہے کہ جو ہستی اس کائنات کی خالق ہے وہ اصل میں وہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اور اسی کا ظہور ہو رہا ہے, اسی کا امتداد ہو رہا ہے, وہی ہے, وہی قیوم ہے. یعنی یہ دونوں تصورات جو ہیں ان میں دیکھیے کوئی بھی فرق نہیں ہے بنیادی طور پر. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں آپ نے اس کائنات کو مخلوق مانا ہے اور اس کے خالق کو اس سے ماورا مانا ہے, اور دوسری میں کیا کیا ہے, دوسری میں یہ کیا ہے کہ وہی صفات جو خدا میں ہونی چاہیے وہ خود کائنات میں مان لی ہیں. اس پر بحث اب کی جا سکتی ہے نا کہ کون سی چیز علم و عقل کی میزان میں پوری اترتی ہے. مثلا اگر آپ میرے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ اس بات میں کیا جان ہے, پھر ہے کوئی اس کے اندر جو بات کہی جاتی ہے, تو میں تجزیہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ مذہب کے تصور کے پیچھے کتنے اعلیٰ عقلی دلائل موجود ہیں. لیکن یہ دونوں تصورات ہیں, اور یہ دونوں تصورات دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں, اور انسان تصور قائم کرنے کے بارے میں غلطی بھی کرتا ہے, جیسے ہم باقی چیزوں میں غلطی کرتے ہیں. اس کی صفات کو سمجھنے میں بھی غلطی. ہم اس وقت کائنات کا مطالعہ کر رہے ہیں, مادی کائنات کا سائنس مطالعہ کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مادی کائنات کے اوصاف کو ہم دیکھتے ہیں, آثار کو ہم دیکھتے ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے ایک نام دیتے ہیں. آج ہم نے جس چیز کو لا آف گریویٹیشن کا نام دے رکھا ہوا ہے, ممکن ہے کہ اب دنیا آگے بڑھتی چلی جائے تو یہی قوت کوئی اور نام حاصل کر لے. تو نام میں کیا رکھا ہے, اس کا جواب دیکھیے قرآن مجید نے کیا دیا. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں, تم اس کو جس نام سے بھی پکارو. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کیا ہے, آپ کا تصور کیا ہے, آپ کا خدا کا تصور کیا یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے پاس شعور نہیں ہے, جس کے پاس علم نہیں ہے, جس کے پاس حکمت نہیں ہے, جو حال اور مستقبل سے واقف نہیں ہے, جو حی نہیں ہے, جو قیوم نہیں ہے. یا آپ کا تصور یہ ہے کہ خدا ایسی ہستی کو ہونا چاہیے جو زندہ ہے, اپنے بل پر آپ قائم ہے, جس کا علم حال مستقبل ماضی سب کو محیط ہے, جس کی حکمت بے پناہ ہے, اور جس نے مجھے وجود بخشا ہے, اور میرا شعور بھی اسی کی تخلیق ہے, اور یہ مادہ بھی اسی کی تخلیق ہے. تو یہ آپ کے تصور کی بات ہے کہ وہ تصور آپ نے کیا قائم کیا, کیسے قائم کیا ہے. وہ غلط ہو سکتا ہے, کیونکہ انسانوں کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک ہی بات کہنی چاہیے اور ایک ہی طرح سے سوچنا چاہیے, تو یہ میرے نزدیک خود انسان کی توہین ہے. انسان تو اپنے اندر تنوع رکھتا ہے, سوچے گا, غور کرے گا, اور ہم آپس میں تبادلہ خیالات کریں گے. مجھے یہ بتائیے, کیا سیاسی حقائق میں اتفاق ہو گیا ہوا ہے؟ کیا سماجی حقائق میں اتفاق ہو گیا ہوا ہے؟ کیا قانونی حقائق میں اتفاق ہو گیا ہوا ہے؟ ان پہ بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے, بحث ہوتی رہتی ہے, حالانکہ دنیا چلانی ہے اس کی بنیاد کے اوپر. درست. گاندھی صاحب نے ابھی یہ بات کی کہ خدا ہے, اس پر بحث نہیں ہے, خدا ہے ہی ہے, اس پر بحث نہیں ہے, لیکن بحث اس پر ہے کہ خدا کیا ہے. میں اسی کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جب میں تصور خدا یعنی خدا کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ازل سے ابد تک ہے. اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ وہ ازل سے کیسے ہے, ابد تک کیسے ہے, یا وہ کیسے بنا ہے. جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو تب بھی سمجھ نہیں آتی ہے. یہ سوچیں کیسی ہیں کہ مجھے حیت کے بارے میں سمجھ نہیں آتی. میری بہن دیکھیے, بات یہ ہے کہ چونکہ ذات خداوندی کو ہم نہیں دیکھ رہے,
ذات خداوندی کیا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتی. ہم جو کچھ بھی خدا کا تصور کرتے ہیں وہ یا اس کی صفات کے حوالے سے کرتے ہیں یا اس کے افعال کے حوالے سے کرتے ہیں، یعنی وہ کیسے کام کر رہا ہے. ہمیں اس کی صفات اس عالم میں نظر آتی ہیں، ہمیں اس کا کام اس عالم میں نظر آتا ہے، اس سے ہم ایک تصور قائم کرتے ہیں. تو بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں. ان سوالات کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا سوال حقیقی ہے، کون سا سوال ایسا ہے جس کا ہمیں جواب مل سکتا ہے، کون سا سوال ہے جس کا جواب ہم کو نہیں مل سکتا. خدا اپنی ذات کے لحاظ سے انسان کی گرفت میں آ جائے تو پھر خدا کیا ہوا؟ حامدی صاحب ایک بات بتائیے کہ انسان اور جانور میں بنیادی فرق سوچ کا ہے، تو اگر ہر کام انسان کو خدا کے حکم سے ہی کرنا ہے تو کیا اس کی فکری صلاحیتیں اس سے متاثر نہیں ہوں گی؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ہر کام خدا کے حکم سے کرنا ہے. خدا نے چند معاملات میں آپ کو حکم دیا ہے، اور جن معاملات میں حکم دیا ہے ان میں انسان کے پاس اپنے طور پر رائے قائم کرنے کی کوئی بنیادی موجود نہیں ہے. آپ ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے جن کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں انسان کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. وہاں کیا کرے؟ پھر خدائی کو حکم دینا چاہیے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے نا کہ میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، میرا مال ہے، اس مال کے بارے میں اتنی بات تو انسان کو ہمیشہ سے معلوم رہی ہے کہ یہ اعزاء اقربا کو مل جانا چاہیے، لیکن کس عزیز کو کتنا ملنا چاہیے اس کے بارے میں کوئی بنیاد ہے آپ کی عقل کے پاس؟ کوئی بھی بنیاد نہیں. ضرورت کی بنیاد پر تو میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ ایک بیٹے کو غالباً تعلیم پانی ہے ابھی تو کچھ پیسے اس کے لیے دے دوں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے میری خدمت کی ہو تو اس کو میں کچھ دے دوں، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر ماں کو کیا ملنا چاہیے، باپ کو کیا ملنا چاہیے، بہن کو کیا ملنا چاہیے، اولاد کو کیا ملنا چاہیے، میں آج فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھوں اور یہ طے کروں کہ ماں کی قدر یہ ہے اور باپ کی قدر یہ ہے اور بیٹے کی قدر یہ ہے اور بیٹی کی قدر یہ ہے، سوائے نزاعات کے اور جھگڑوں کے کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ بنیاد کوئی نہیں ہے میرے پاس فیصلہ کرنے کی. اس میں خدا ہی بتا سکتا تھا کیا کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے کوئی بنیاد دریافت کر لی ہو مجھے بتا دیجئے کیا بنیاد ہے. جرم و سزا کو دیکھ لیجئے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ایک آدمی نے چوری کی ہے، مجھے بتائیے کہ چوری جرم ہے، اس پر تو اتفاق ہو گیا، آپ کو بھی اتفاق ہو گیا، مجھے بھی اتفاق ہو گیا. اس چوری کی پاداش میں اس کو سزا کیا دی جائے؟ میں کہتا ہوں 3 سال قید کر دیا جائے، آپ کہتے ہیں 2 کوڑے مارے جائیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کو علاقہ بدر کر دیا جائے. مجھے بتائیے فیصلہ کیسے کیا جائے، کیا بنیاد ہے اس کی؟ تو انسان کے پاس جن چیزوں کا فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، خدا صرف ان کے بارے میں حکم دیتا ہے. باقی چیزیں آپ کے علم اور آپ کی عقل پر چھوڑ دی گئی ہیں، آپ خود فیصلہ کیجیے. حامدی صاحب یہاں سے ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. حامدی صاحب نے ابھی بات کی کہ خدا انسان کو اخلاقی نظام کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اس کی ڈیٹیلز نہیں بتاتا، تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ یہ کہ اگر اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے and everything is predefined in the context of God, so that means whatever we are doing, we are being operated by our holy string. تو پھر یہ جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ ہے، اگر ہم اچھائی کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وی آر ٹولڈ ٹو ڈو دس اور وی آر ڈیزائن فار دیٹ، اور اگر ہم برائی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم خود تو کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں کہہ دیا گیا کہ لوح قلم میں ہر چیز جو ہے وہ محفوظ ہے اینڈ اٹ از پری ڈیفائنڈ. تو پھر یہ جزا اور سزا کا کیا کانسیپٹ؟ یعنی یہ جو سوال آپ نے کیا، بات میں نے نہیں کی، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس خیر اور شر کو طے کر کے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے نا ہم نے. یعنی ہمیں یہ بتانا ہے کہ ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، زیادتی کیا ہے، یہ چیزیں ہمیں بیان کرنی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم ایک اخلاقی وجود ہیں. تو اخلاقی وجود کے لیے کوئی فلسفیانہ اساس اس وقت تک فراہم نہیں کی جا سکتی جب تک کہ انسان کے اندر ان چیزوں کو ازل سے نہ مانا جائے اور اس کے بارے میں یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ ایک خالق ہے جس نے یہ شعور ہمیں دیا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں خیر اور شر کا پابند کر دیا ہے، یعنی کوئی ہمارے اندر ایسی مشین لگا دی ہے جس کے نتیجے میں جو وہ چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بالکل واضح کر دی ہے کہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو اس نے طے کی ہیں. مجھے کیا صورت دینی تھی، مجھے کہاں پیدا کرنا تھا، میرے والدین کون ہوں گے، میرا وطن کیا ہوگا، یہ چیزیں تو طے ہیں. لیکن یہ کہ مجھے اچھائی اور برائی میں سے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، اس کے بارے میں دیکھیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ میں نے جب انسان کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب انسان کے نفس کا تصفیہ کیا، اسے بنایا اور سنوارا، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ یہ بھی جان سکتا ہے کہ کیا چیز برائی ہے اور یہ بھی جان سکتا ہے کیا چیز اچھائی ہے. تو اچھائی اور برائی کا شعور میرے اندر ہے. اس کو محکم اساس کس وقت ملتی ہے؟ جب میں خدا کو مانتا ہوں. اور دوسری چیز جو اس وقت میں کہنا چاہتا تھا لیکن بات درمیان سے دوسری طرف نکل گئی، وہ یہ ہے کہ اگر میں خدا کو نہیں مانتا تو اصل میں تو میری نفسیات ہی ایکسپلین نہیں ہوتی میرے سامنے. یعنی میں پھر ہوں کیا؟
جب یہ ایکسپلین نہیں ہوتی تو میں صرف آنکھیں بند کر کے شتر برق کی طرح زندگی بسر کر سکتا ہوں. بہت بڑے بڑے سوالات ایسے ہیں کہ جن کا پھر مجھے کوئی جواب نہیں ملتا. یہ بات کہ میری عملی زندگی کو کیسے کنٹرول ہوتا ہے اس کے لیے تو مجھے اللہ نے عقل دے رکھی ہوئی ہے, میں اس کی روشنی میں کام کروں. اسی کانٹیکسٹ میں ایک سوال میں غامدی صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ خدا کا تصور اخلاقی اساس کیوں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بہت سے لوگ اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں, جب قومیں بنتی ہیں, جب دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, 10 لوگ 20 لوگ, پورا معاشرہ بنتا ہے, تو ان کے اصول اور ان کے اچھائی اور برائی کے معیار خود ہی ڈیولپ ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ جی میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا, اور جیسے ہی آپ یہ مانیں گے تو پھر اصل میں کنسنسس کی بنیاد پر ہر دور میں اچھائی اور برائی اپنے آپ کو تبدیل کرتی چلی جائے گی. اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت شریف مخلوق نہیں ہے. اگر کسی وقت کسی قوم کے پاس غیر معمولی طاقت آ گئی اور یہ اصول طے ہو گیا کہ اچھائی اور برائی کے معیار کنسنسس سے طے کرنے ہیں, اور اس نے بالکل برعکس طے کر دیے, تو گفتگو کی بنیاد کیا باقی رہے گی؟ یعنی یہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا پوری انسانیت کے لیے. ابھی خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ پوری انسانیت بنیادی اخلاقیات کو مانتی ہے. میں جب ایک ظالم ترین حکمران سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ تم ظلم کر رہے ہو, تو ظلم ایک ایسا لفظ ہے کہ میری زبان سے نکلتا ہے تو کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے. اگر کنسنسس کی بنیاد پر یہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں, دیکھیے نا, انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک فطری اخلاقیات ہے اور ایک عملی اخلاقیات ہے. دیکھیے فطری اخلاقیات 6 چیزیں ہیں, وہ قرآن مجید نے بالکل متعین کر کے بیان کر دی ہیں. عدل فطری اخلاقیات ہے, میں عدل چاہتا ہوں, اچھا میں احسان چاہتا ہوں, پسند کرتا ہوں اس بات کو میرے لیے اظہار کرے, میرے لیے آگے بڑھے, میرے ساتھ اچھا سلوک کرے, یہ میری فطرت کے اندر رکھا گیا ہے. میں رشتہ داری کا ایک تصور رکھتا ہوں اور رشتہ داروں کا حق اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. یہ 3 مثبت چیزیں ہیں. 3 منفی چیزیں کیا ہیں؟ 3 منفی چیزیں یہ ہیں کہ میں فحش چیزوں کے بارے میں اپنے ضمیر میں ایک ابا محسوس کرتا ہوں. میں کسی کی حق تلفی کو ایک گناہ سمجھتا ہوں اور ایک برائی سمجھتا ہوں. میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنے کو ایک برائی سمجھتا ہوں. یہ 6 بنیادی چیزیں ہیں. ان 6 بنیادی چیزوں کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں دنیا کے اندر, اختلافات اس وقت واقع ہوتے ہیں. اور وہ اختلافات بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں ہوتا ہے کہ 2 قدریں سامنے آ جاتی ہیں جن میں سے ایک کو ترجیح دینا ہوتی ہے, تو ترجیح کے موقع پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ اخلاقیات کو اساس نہیں مل سکتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات کو ابدیت نہیں مل سکتی, وہ پھر تبدیل ہوں گی. اور تبدیل ہونے کے بعد اب دیکھیں نا, دنیا میں چین کا غلبہ ہونے والا ہے, نظر آ رہا ہے صاف. فرض کر لیجئے کہ یہ غلبہ ہو جانے کے بعد اخلاقی اصولوں کی نیگیشن کر دی جاتی ہے. یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب دنیا پر ہماری حکومت قائم ہو گئی ہے. یہ اخلاقی اصول جن کو آپ بیان کرتے تھے اور جن کی بنیاد پر آپ انسانی حقوق کے تصورات پیش کرتے تھے, بے معنی ہو چکے ہیں. اب جو ہم کہیں گے وہ ہوگا. کس بنیاد پر گفتگو کروں گا ان کے ساتھ؟ تو محکم بنیاد جو اخلاقیات کو ملتی ہے وہ خدا کے تصور سے ملتی ہے. میری نفسیات کو جو تسکین ملتی ہے وہ خدا کے تصور سے ملتی ہے. میرے عجز کی اور میرے ضعف کی اور میرے نسیان کی تفسیر مجھے خدا کے تصور سے ملتی ہے. اور پھر خدا کا تصور ہے کہ جو اصل میں مجھے پوری انسانیت کی ایک مشترک اساس دیتا ہے. اس کے بغیر کوئی اور چیز میرے پاس ہے نہیں ہے. درست. ابھی غامدی صاحب نے بات کی کہ جو تصور خدا ہے وہ انسان کو اخلاقی نظام دیتا ہے, اور عدل انسان کے اخلاقی نظام میں سے ایک فطری اخلاقی نظام میں سے ایک حصہ ہے. تو آپ کے خیال میں فطرت میں عدل ہے جبکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے؟ جی مجھے غامدی صاحب کے آنسر سے ہی اختلاف ہے کہ انہوں نے ابھی بولا کہ عدل, انصاف, ظلم, یہ سب ہمارے اللہ نے ہمیں سب کچھ بتایا, لیکن یہ ساری قدروں کو ہم اخلاقیات کے دائرے میں بھی جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ملتی ہیں. یعنی اگر عدل, انصاف اور ظلم اخلاقیات کا جب دائرہ آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں ان چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے. تو وہاں پر خدا کا ہونا یا نہ ہونا تو کوئی معنی نہیں رکھتا. میری بہن کیوں اپنانا پڑتا ہے؟ نہیں اپنانا پڑتا ہے. اخلاقیات تو ہمیں یہی بتاتی ہے نا کہ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا, آپ نے کسی کے ساتھ انصاف کرنا ہے, آپ نے کسی کے حق نہیں مارنا. یہ تو ہماری اخلاقیات میں آتی ہیں, یہ ہمیں اللہ نے نہیں بتایا. ان کے خیال میں بات یہ ہے کہ ایک انسان, عام انسان چوری اس لیے نہیں کرتا کہ وہ چوری کو برا جانتا ہے, بلکہ وہ چوری اس لیے نہیں کرتا کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے. تو آپ کے خیال میں تصور خدا صرف انسانوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے بنایا گیا؟ حقیقت کا اعتراف کرنا خود انسانیت کا شرف ہے. سوال یہ ہے کہ آپ بے شمار سائنسی حقائق مجھ کو بتاتے ہیں. مجھے بتاتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, مجھے بتاتے ہیں کہ یہ اربوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے فضائے بسیط کے اندر موجود ہیں. ان چیزوں کو میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں؟ سائنس بھی بتا رہی ہے. بتا رہا ہوں نا, یعنی یہ ساری چیزیں مجھے ماننا ہوتی ہیں نا. تو مجھے کائنات, میں ایک عاقل مخلوق ہوں. سوال یہ ہے کہ میں اس کائنات کے بارے میں کوئی توجیہ کروں گا نا, اس کو ایکسپلین کروں گا, اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. یہ میری جو سمجھنے کی کوشش ہے یہ میری ضرورت ہے, ہوا اور پانی کی طرح میری ضرورت ہے. یعنی آپ انسان کو ایک ایسی مخلوق کیوں سمجھتے ہیں کہ جس کی ضروریات صرف یہ ہیں کہ اس کو روٹی کھانی ہے, اس کو بیٹھنا ہے, اس کو اٹھنا ہے. انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کی عقل کو تسکین ملنی چاہیے. غامدی صاحب, یہاں سے ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے.
لیکن اس سے پہلے ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ابھی آپ نے یہاں پر کہا کہ ستارے ہیں, آسمان ہے, یہ نیوٹرن, پروٹون, یہ سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. ہمیں قرآن میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا. ہم یہ ساری جتنی بھی تخلیق کی گئی ہے انسان کی اپنی ذاتی ہے, یعنی اس نے اپنی سمجھ اور اپنی عقل سے یہ سب چیزیں ڈیفائن کی ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا. آج جس ترقی پر ہم کھڑے ہیں یا ہم یہ جو پروگرام بھی کر رہے ہیں, یہ انسان کی وجہ سے ہی سارا وجود میں آیا ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں کوئی چیز نہ بنانے کا طریقہ بتایا نہ کچھ بتایا. تو پھر ہم اس کو مانیں یا اگر نہیں مان رہے تو ہم زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم اخلاقیات کی بیس پر زندگی اگر گزاریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. کیونکہ جب کنسیپٹ خدا کا کنسیپٹ ہے اس میں ہم ایک جکڑ جاتے ہیں, بندشیں ڈال دی گئی ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب میں لے لی جائیں, چاہے وہ یہودی ہیں, اس میں ایک جکڑاؤ دے دیا گیا ہے کہ اس جکڑ میں رہنا ہے. ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے, سب کی بات کر رہے ہیں, سب میں یہی ہے. دیکھیے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ نہیں ہو رہی تھی کہ اخلاقیات آپ کی فطری نہیں ہے. اخلاقیات فطری ہونا یہی تو اصل میں مذہب کی سب سے بڑی اساس ہے. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ اخلاقیات فطری ہیں. یہ اسی وقت فطری ہوتی ہیں جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا وجود ایک خالق سے وجود پذیر ہوا ہے اور ساری انسانیت کے ہاں وہ ایک قدر مشترک کے طور پر موجود ہے. یہ جو آپ نے بہت سی باتیں کی کہ یہ سب کچھ خدا نے ہم کو نہیں بتایا, وہ عقل دی ہوئی کس کی ہے, وہ صلاحیت رکھی ہوئی کس کی ہے؟ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر اپنے آپ کو خدا مان رہے ہیں. دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی. ہمیں کوئی انسان اچھا لگتا ہے تو اس میں کچھ برائیاں بھی ہوں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے. دیکھیے یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ انسان نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے, یہ انسان نے نہیں بنایا یہ سب کچھ. یہ اصل میں انسان کے اندر کی اس صلاحیت کا ظہور ہے جو اس کے اندر رکھی گئی ہے. انسان کے اندر اگر وہ صلاحیت, میں نے تو عرض کیا نا کہ یا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کائنات اور آپ کا وجود یہ اصل میں حی اور قیوم اور علیم اور حکیم ہے, یا یہ ماننا پڑے گا, اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا ایک خداوند ہے جو علیم اور حکیم ہے اور اس نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے, یہ اس کی کار فرمائی ہے. اور اس کائنات کے اندر آپ نے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا, آپ نے دریافت کیا ہے. جو کچھ موجود تھا اس کو دریافت کیا, ڈسکور کیا ہے. آپ نے لاز ڈسکور کیے ہیں جو کائنات کے اندر کار فرما تھے. آپ نے صرف مشابہتیں دیکھنے کے بعد ان کی نقل کی ہے, کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے پرندے کو دیکھا ہے جو خدا نے بنایا ہے, اس سے جہاز وجود پذیر ہوا ہے. آپ نے آواز کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے جاتی ہے. اس کائنات کے اندر وہ برقی لہریں موجود تھیں کہ جن کی بنیاد پر وہ آپ تک پہنچ سکے, اور یہ سب کچھ وجود میں آ گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کوئی خارج میں رہ کے کوئی چیز ایجاد کر لی ہے. اس کائنات کے اندر آپ اس کو خدا مانے یا اس کا خدا مانے, اس کے اندر اصل میں وہ سب کچھ موجود تھا جو دریافت کیا, اور دریافت کرنے کی فیکلٹی وہ آپ کے اندر موجود تھی. آپ لے کے آئے ہیں سب کچھ, یہاں سے کچھ بھی نہیں نکالا آپ نے. حمید صاحب ابھی اپنی بات کی کہ کائنات کے وجود کی توجیہ کے لیے خدا کی شناخت بہت ضروری ہے. دوسری طرف ماہرین فزکس اسٹیفن ہاکنگ اور کارل سیگن کہتے ہیں کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے, تو کیا خالق اپنی تخلیق کو مکمل کرنے سے قاصر ہے؟ خالق اپنی تخلیق کو اگر مکمل کر دیتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ کہ اس کی تخلیقی فعالیت ختم ہو گئی. قرآن مجید تو اس کی یہ شان بیان کرتا ہے کہ کل یومن ہوا فی شان, ہر آنے والے دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی تخلیقی فعالیت بند کیوں ہو جائے؟ مکمل کے لفظ کا کبھی آپ نے تجزیہ کیا چیز ہے؟ مکمل کا لفظ تو مطلب یہ ہے کہ خدا کی تخلیقی فعالیت پر آپ نے ایک حد لگا دی ہے. تو وہ خدا کیا ہوا کہ جس کی تخلیقی فعالیت آپ کے حدود میں آ کے بند ہو گئی. کائنات وسعت پذیر ہے, پھیلتی چلی جا رہی ہے, لامتناہی ہے کائنات. اصل میں یہی تو اس بات کی شہادت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی لامحدود ہے اور وہ بھی لامتناہی ہے. حمید صاحب ایسی کیا وجہ ہے کہ عمومی طور پر ہر بلیور کا بلیف دوسرے بلیور کے بلیف سے مختلف ہوتا ہے, لیکن ہر نان بلیور کا بلیف دوسرے نان بلیور کے بلیف سے ملتا جلتا ہوتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے جو لوگ نہیں مانتے, میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ پھر اس کائنات کے بارے میں یہ مانیں گے کہ یہ آپ سے آپ ہے, اور یہ ازلی بھی ہے, اور یہ ابدی بھی ہے, اور اس کے اندر علم بھی ہے, اور اس کے اندر حکمت بھی ہے. ذرا ان کے تصورات کو جائزہ لیجئے, آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے تصورات کا تو ایک جنگل ہے پورا کا پورا جو آباد ہے. ان میں وحدت الوجودی بھی موجود ہے, ان میں وحدت الشہودی بھی موجود ہے, اس میں مادہ پرست بھی موجود ہے, بے شمار ان کے اندر افکار اور خیالات موجود ہیں. یعنی یہ آپ نے کیسے کیا کہ وہ ملتے جلتے ہیں؟ ملتے جلتے تو خدا کو ماننے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو ماننے والے جتنے ہیں وہ ایک بنیادی بات کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. اچھا, اسلامی تاریخ میں جو جبریہ اور قدریہ کا ایک دوسرے سے بڑا متضاد تصور خدا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ خدا کے افعال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی خدا اس کائنات کے ساتھ اور انسان کے ساتھ معاملہ کیا کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اس میں ظاہر ہے کہ ایک نقطہ نظر انہوں نے قائم کیا, ایک نقطہ نظر دوسرے گروہ نے قائم کر لیا. اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے, وہ بتا رہا ہے کہ انسان کو کہاں تک مجبور پیدا کیا گیا اور کس دائرے میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک سوال رکھا نا, کہ دین صرف اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے جس میں آپ اپنی عقل سے کوئی فیصلہ, حتمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی. تو یہ معاملہ بھی اللہ ہی سلجھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں, یعنی انسان کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ اربوں سیاروں اور ستاروں میں ایک ذرے کے برابر زمین ہے, اس کے اوپر انسان بس رہا ہے. تو جب کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو مجبور محض دیکھتے ہیں, بالکل کنٹرول دیکھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی گرفت میں اور کسی کی مٹھی میں ہے پوری کائنات. اس کے مقابلے میں انسان کے پاس بڑے محدود سے دائرے میں اختیار ہے. تو یہ چیز جو انسان کائنات میں دیکھتا ہے اس کو خیرہ کر دیتی ہے, اور وہ خیال کرتا ہے کہ شاید میرے پاس بھی اختیار نہیں ہے. یہ اختلاف ہوگا. اس اختلاف کو دیکھیے, آپ انسان کے اختلاف سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انسان کو جس خالق نے بنایا ہے اس نے جب اختیار دے دیا ہے تو اختلاف ہی میں حسن ہے, ہونے دیجئے. دیکھیے قرآن مجید نے کیا بیان کیا, قرآن مجید نے کہا انا ہدینہ السبیل, ہم نے انسان کو بنایا تو بالکل سیدھا راستہ اس کو دکھا دیا. لیکن یہ راستہ ہے کیا؟ اما شاکرم و اما کفورا. یہ اس اختیار کے ساتھ ہے کہ چاہے تو ہمارا شکر گزار بندہ ہو اور چاہے تو نہ شکر گزاری پر تلے. ناظرین, آج ہم نے تصور خدا کے چند غیر روایتی پہلوؤں پہ بحث کی. یہ سفر ابھی جاری ہے. یہ کسی بھی باشعور آدمی کے لیے دلیل جذبات پہ بھاری ہے, اور اگر یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے تو ہمیں نور کی کشش یا نار کی تپش سے بالاتر ہو کر اس علمی جستجو کے سمندر میں غوطہ زن ہونا ہے. اگلے پروگرام میں ہم تصور خدا سے متعلق اس بحث کو مزید آگے بڑھائیں گے. کبھی فیض نے کہا تھا کہ یا خدا, وہ یہ کہتے ہیں کہ تو خوشنود ہر ایک ظلم سے ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک ظلم تیرے حکم سے ہے. اگر یہ سچ ہے تو تیرے وجود سے انکار کروں, ان کی مانوں کہ تیری ذات کا اقرار کروں. جی, آپ لوگوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہے گا؟ تصور خدا کو کیا عقل کی بنیاد پہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا اس کو یقین کی بنیاد پہ؟ دیکھیے آپ نے جو بات کہی ہے کہ عقائد جو انسان قائم کرتا ہے وہ علمی اور عقلی بھی ہوتے ہیں, وہ جذبات کی بنیاد پر بھی قائم ہو جاتے ہیں, وہ تعصبات کی بنیاد پر بھی قائم ہو جاتے ہیں. انسان کے پاس یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چیز ہے, اس کی جبلتیں ہیں. آپ دیکھیے پچھلی 2 صدیوں کے درمیان میں جو بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے, انہوں نے انسان کو سمجھنا چاہا تو کسی ایک جبلت کو بنیادی قرار دے دیا. مثال کے طور پر مارکسزم نے آپ کی جو بھوک کی جبلت ہے اس کو بنیادی قرار دے دیا, معاش اصل چیز قرار پا گئی. علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ دین آپ پیغمبر حق ناشناس بر مساوات شکم دارد اساس. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ فرائیڈ اور اس کے مکتب فکر کے بہت سے لوگوں نے جنس کی جبلت کو بڑی بنیادی حیثیت دے دی. بالکل اسی طرح ایڈلر نے انسان کے اندر جو تفوق اور برتری کی جبلت ہے اس کو بنیادی حیثیت دے دی. تو انسان کا جائزہ جب انسان لیتا ہے تو غیر متوازن ہو جاتا ہے. جبلتیں ہیں انسان کے اندر, خواہشات ہیں انسان کے اندر, جذبات ہیں انسان کے اندر, اس کے ساتھ اس کے پاس ایک بڑی برتر فیکلٹی عقل بھی ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر وہ توازن کے ساتھ استعمال نہیں کرتا تو بعض اوقات نتائج میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر انسانوں کے مابین دیکھیے نا, ہمارے مابین کچھ چیزوں میں اختلاف ہو رہا ہے. وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ وہ ہماری عقل ہے, استدلال کر رہے ہیں نا, اسی کی بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کے پاس موجود ہے. لہٰذا انسان اپنی عقل سے چیزوں کو سمجھتا, جانتا, اور جب سمجھ اور جان لیتا ہے تو اس کے بعد اپنے حدود بھی پہچان لیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک گمان غالب کے مقام پر آتا ہے کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے. یہ زیادہ امکان یقین میں کیسے بدلتا ہے؟ یہ جس طرح دنیا کے دوسرے علوم میں آپ بہت سے تجربات سے گزرتے ہیں, بہت سے مشاہدات سے گزرتے ہیں, پھر یہ یقین میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے. مذہب میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں تصور خدا کے لیے پہلے اپنے ہم اس کو عقل سے پہلے سمجھنا چاہیے, اب بعد میں اس پر یقین کرنا چاہیے. ہر چیز کے معاملے میں ایسا ہی کرتے ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ یا تو ہم اپنی عقل استعمال کر کے کسی چیز کو نئے سرے سے دریافت کرتے یا اس کو نئے سرے سے دیکھتے ہیں, اور یا کیا کرتے ہیں, ہم بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ماں نے ایک بات بتا دی, باپ نے ایک بات بتا دی, معاشرے سے ایک بات سن لی, سنی سنائی بات کے اوپر یقین رکھ کے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس وقت جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے قرآن, وہ تو ایک ایک لفظ کے بعد آپ سے یہ کہتا ہے کہ افلا تاقلون, افلا تتفکرون, افلا تتدبرون. تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم اس چیز کے اندر اتر کر کیوں نہیں دیکھتے؟ اچھا, پھر وہ ہمارے سامنے بالکل سائنسی طریقے سے کائنات کی پرتیں کھولتا چلا جاتا ہے. زمین کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, یا اپنے سامنے کھڑے ہوئے اونٹ کو دیکھو, اس کی ساخت پر غور کرو, ان نہروں کو دیکھو, یہ دیکھو کہ کس طریقے سے گوبر کے اندر سے ہم دودھ کی شفاف نہریں نکال کے لے آتے ہیں. ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے آپ کے سامنے آپ کے گرد و پیش کی تصویر کھینچتا ہے, آپ کے نفس پر آپ کو توجہ دلاتا ہے. دیکھو تم کیا چیز ہو, تمہارے اندر کیسی مشین ہے,
تمہارے اندر کیسے افکار ہیں، تمہارے اندر کیسے جذبات ہیں، اپنے خوابوں کا تجزیہ کرو، اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھو، کس طریقے سے تمہیں شعور دیا گیا ہے، اس شعور کی کیا کار فرمائیاں ہیں. یہ دیکھنے کے بعد آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے. کیا آپ خدا کو اس لیے تو نہیں چھٹلاتے کہ وہ آپ کو ایک سیٹ آف موریلٹی، ضابطہ اخلاق سے پابند کرتا ہے اور آپ اس پر عمل کرنے سے گھبراتے ہیں؟ میں خدا کے وجود پہ اس طرح یقین نہیں رکھتا جس طرح دوسرے رکھتے ہیں، اس لیے کیونکہ میرا دماغ مجھے اجازت نہیں دیتا. انسان پچھلے ہزاروں ملینز آف ایئر سے چلتے آ رہے ہیں، ہر روز ایک نئی چیز سیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں ایک نئی چیز سیکھتے ہیں. جس طرح پہلے لوگ سورج کو سمجھ نہیں سکتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے، اسی طرح اب جس چیز کو بات تو یہ ہو رہی تھی نا کہ کیا آپ جو خدا آپ کو ضابطہ اخلاق دیتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، شراب مت پیو، تو کیا آپ اس پر عمل کرنے سے گھبراتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو پابند نہیں دیکھ سکتے؟ کیا آپ اس لیے تصور خدا پر شک کا اظہار کرتے ہیں؟ میں بالکل اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے خدا کسی چیز سے روکتا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. میں اس لیے کرتا ہوں کہ میری عقل مجھے اجازت نہیں دیتی خدا کے کانسیپٹ آف گاڈ پہ بلیو کرنے پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری عقل اس کو نہیں مانتی. اب ظاہر ہے کہ اس پہ گفتگو ہوگی، بات کریں گے ہم، اور بات کر کے دیکھیں گے کیسے نہیں مانتی. یعنی اس کائنات کی کوئی اور توجہ آپ نے کر لی ہے؟ کیا اس کائنات کی حقیقت کے بارے میں کوئی نیا علم آپ کے سامنے آ گیا ہے؟ یہ جو غیر معمولی حکمت اور غیر معمولی قدرت اور غیر معمولی علم ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے، اس کی توجیہ کرنا چاہتی ہے عقل انسانی، اس کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہے. یعنی اندازہ کیجئے کہ آپ ایک مرغی کے چوزے کے بارے میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اس کی توجیہ نہیں کریں گے، نہیں ماننے کے لیے تیار نا. پوری سائنس کیا ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اصل میں ایک کے بعد دوسری چیز کی توجیہ کر رہی ہے. ایک سیب آسمان سے گرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو درخت سے، آپ کہتے ہیں میں غور کروں گا اس بات کے اوپر کہ کیوں، اور اس پوری کائنات کے بارے میں، ان کے اپنے وجود کے بارے میں، اس خوبصورت صورت کے بارے میں یہ کہتے ہیں میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں، میری عقل اس کو نہیں مانتی. تو سوال یہ ہے کہ پھر بہت سے سوالات کرنے ہیں ہمیں طالب علمانہ طریقے سے. اس میں رد عمل کا کیا سوال ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ ہم یہ پوچھیں گے کہ پھر آپ نے اس کائنات، میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ پھر یہ آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا آپ اس کائنات کے بارے میں مانیں گے، یہ اصل میں وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیے. پر پھر مجھے بہت سے سوالات کرنے ہیں، آپ وہ سوال میرے سامنے رکھیے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کائنات اگر اپنے وجود کی کس نے کہ وہ کسی خدا کو مانے گا؟ یہ نہیں دیتی. اس وجہ سے ہم علمی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے مجبور ہیں کہ اس پر غور کریں. یعنی میں اپنے عقلی وجود سے کیسے دستبردار ہو جاؤں؟ ابھی یہاں پہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ مسلمان مفلوق الحال ہو گئے، کیا خدا نے ہم کو دیا؟ سوال یہ ہے کہ مسلمان مفلوق الحال ہو گئے یا مسیحی اس وقت دنیا پر غلبہ پا چکے، اس کا میری عقل کی تسکین سے کیا تعلق ہے؟ میری نفسیات تسکین چاہتی ہے، میں اپنے وجود کی توجیہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں سمجھوں میں کیا ہوں. یہ کوئی معمولی ضرورت ہے میری؟ کیا میں محض اپنے پیٹ کا غلام ہوں کہ کھا لیا میں نے اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا؟ میرا شعور یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں غور کروں اس کائنات کے اوپر. صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ مجھے میری عقل اجازت نہیں دیتی کانسیپٹ پہ ماننے پہ، اسی طرح آپ کی عقل آپ کو اجازت نہیں دیتی نہ ماننے پہ، کیونکہ آپ کے سامنے ہر چیز ایک میریکل ہے، ایک کریشن آف گاڈ ہے. تو کون کہہ سکتا ہے یا میں غلط ہوں، یا کون کہہ سکتا ہے کہ آپ غلط ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میری عقل ماننے پہ مجبور کرتی ہے. میں نے کہا میری عقل سوال کرتی ہے، سوال کا کوئی بہتر جواب ملنا چاہیے. میری عقل سوال کر رہی ہے سیب نیچے کیوں آیا ہے. میری عقل سوال کرتی ہے کہ آپ کی یہ بے نظیر صورت کیسے وجود میں آ گئی ہے. میری عقل سوال کرتی ہے کہ آپ کے اندر یہ توازن کیسے پیدا ہو گیا ہے. میری عقل سوال کرتی ہے قطرہ آپ سے آپ کیوں بن کر کھڑے ہو گئے ہیں. یہ سوال کر رہی ہے، میں کوئی جواب نہیں دیتا. آپ اس کا کوئی بہتر جواب دے دیجیے. دو ہی جواب ہوں گے، یا آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنی ذات میں خدا ہوں، یہ اصل میں میرا ہی ظہور ہے، یہ کائنات بھی ازلی اور ابدی ہے، اس کا علم بھی اس کا اپنا ہے، اس کی حکمت بھی اس کی اپنی ہے، اور یا آپ کہیں گے اس کے ماورا ایک ہستی موجود ہے، اس کے علاوہ رستہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کے. حامد صاحب، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی توجیہ خدا ہو سکتی ہے، تو کیا ہم بھی تو آگے چل کر علم کے اس مقام تک پہنچ توجیہ پہ یعنی معطل کیا ہوا ہے آپ نے کہ سارے معاملات جو اطمینان کے ساتھ سوئیں گے، جب اگلی نسلیں کوئی نیا جواب دے دیں گے اس وقت مان لیں گے. علم جاری ہے، جب وہ وقت آ جائے گا کہ آپ کوئی اور توجیہ کر لیں گے تو مان لیں گے اس بات کو. سوال یہ آپ کیجئے نا کیا کرتے ہیں. آج میرے سامنے سوالات ہیں، مجھے آج سیاست سے متعلق سوالوں کا بھی جواب دینا ہے، معیشت کے بارے میں بھی دینا ہے، خاندان کے بارے میں بھی دینا ہے، انسان کو جو مسئلے درپیش ہیں ان کے بارے میں بھی جواب دینا ہے، سائنس میں بھی. آپ اندازہ کیجئے اس بات کا. آپ مجھے ضمانت دے سکتے ہیں کہ آج جو میں دوا کھا رہا ہوں ایک ڈاکٹر کی سے لے کے، اس سے بہتر دوا کل وجود میں نہیں آ جائے گی؟ نہیں دے سکتے نا. لیکن میں صحت جیسی چیز کے بارے میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں، دوا لیتا ہوں آج کے علم کی بنیاد کے اوپر. تو میرا حاضر علم جو ہے
وہ بتائے نا کیا چیز ہے. لیکن میں نے ایک بات آپ کو بتائی, یہ امکان ہی کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں امکانات موجود ہیں. انسان کی 5000 سال کی علمی تاریخ بتا رہی ہے تیسرا کوئی امکان ہی نہیں ہے. یا کائنات کو خدا ماننا پڑے گا جیسے کہ صوفیانہ مذاہب مانتے ہیں, فلسفی مانتے ہیں, اور یا خدا کو ماننا پڑے گا کہ وہ ماورا ایک ہستی موجود ہے. تیسری کوئی اس معاملے میں آپشن ہی نہیں ہے, انتخاب ہی نہیں ہے آپ کے پاس. یعنی کوئی علم کدھر جائے گا, کوئی علم کائنات سے ماورا نہیں جا سکتا کہیں بھی. میرا سوال یہ ہے کہ تصور خدا اور خدا کی جو ایگزسٹنس ہے ان کا آپس میں اوبیسلی بہت گہرا ایک ریلیشن ہے, لیکن جب ایگزسٹنس جو ہے بہت تشکیک اس کے بارے میں آ جاتی ہے تو تب تو تصور خدا بھی کمزور پڑ جاتا ہے. جی بالکل. اور والٹائر جو ہے فرینچ فلاسفر, اس کے الفاظ ہیں کہ اف گاڈ ڈڈنٹ ایگزسٹ اٹ وڈ بی نیسسری ٹو انوینٹ ہم, سو آر وی آن ا وے ٹو انوینٹ ہم. بڑا فلسفی کیا بتانا چاہتا تھا آپ کو, وہی بتانا چاہتا تھا میں نے جو ان کے سوال کا جواب دیا تھا کہ خدا کا تصور میری زندگی سے اتنا وابستہ ہے, میری عقل کا اتنا بڑا, یہ صرف ایک مجبوری ہے, میری عقل کی مجبوری ہے, میرے علم کی مجبوری ہے, اس لیے کہ میں اس کائنات کو سمجھنا چاہتا ہوں. سے دور کر دیتی ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں, مذہبی ہوتے ہوتے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر عقل تو پھر کچھ اور فیصلہ دے رہی ہے ہمیں. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسری رائے قائم کر لیتے ہیں. آپ نے اصل میں یہ ایک لفظ بول دیا ہے, ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. وہ اصل میں یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ پھر یہ کائنات ہی خدا ہے, یہ ازل سے ہے, یہ ابد تک رہے گی, یہ اپنا ظہور کر رہی ہے, اسی طرح ظہور کرتی رہے گی, یہ مان رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو لفظ ہے یہ ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے یہ خدا کا انکار کر رہا ہے, نہیں وہ خدا کے تصور کو ایک دوسری جگہ شفٹ کر رہا ہے. میرا خدا کا تصور یہ ہے کہ وہ اس کائنات سے ماورا ہے, وہ اس کائنات کا خالق ہے, کائنات اس کی مٹھی میں ہے, اس نے اس کو وجود بخشا ہے, وہ اس کا نظم چلا رہا ہے, اور وہ انسانوں کے ساتھ براہ راست رابطہ کر کے ان کو بار بار اپنی ہدایت بھی دیتا ہے. یہ میرا تصور ہے. اچھا, میں اس کے لیے علمی اور عقلی دلائل رکھتا ہوں. ایک دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کائناتی خدا ہے. اس کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تیسرا کوئی آپشن ہمارے پاس ہے ہی موجود نہیں ہے. یہ ہم نے صرف اپنی اصطلاحات وضع کر رکھی ہوئی ہیں. آدمی جس وقت اختلاف کر رہا ہے صرف تصور خدا میں اختلاف کر رہا ہے. کس کو خدا ماننا ہے؟ آپ کو خود اپنے آپ کو خدا ماننا ہے, اس کائنات کو خدا ماننا ہے, یا اپنا کوئی خدا ماننا ہے؟ یہ چونکہ یہاں بحث ہو نہیں رہی, ورنہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ علمی استدلال کی روشنی میں یہ جو بات ہے کہ اس کائنات ہی کو خدا مانا جائے, یہ کتنی ایبسرڈ ہے, اس کے اندر کتنی بڑی خامی ہے, یہ عقلی لحاظ سے کس طرح معیار پر پوری نہیں اترتی. میں تو اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ رستے ہی دو ہیں, اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں. مجبوری کا لفظ جو آپ نے بولا ہے بڑا دلچسپ لفظ ہے. یعنی مجبوری کیا ہے؟ یا آپ کی نفسیات کی مجبوری ہے اس لیے کہ وہ تسکین نہیں پاتی جب تک کہ خالق کو مان لے, یہ خود اس بات کا استدلال ہے کہ وہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے. یا وہ آپ کی عقل کی مجبوری ہے کہ وہ توجیہ نہیں کر پاتی کائنات کی جب تک آپ خدا کو نہ مانے. تو انسان ہے کس چیز کا نام؟ یہ مجبوری بڑا خوبصورت لفظ ہے. بظاہر لگتا ہے کہ یہ کوئی بے معنی لفظ ہے, یہ اصل میں یہ بتا رہا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں میں مجبور ہوں یہ ماننے کے لیے کہ یہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, اس لیے کہ میرا مشاہدہ میرا تجربہ یہی بتاتا ہے. میں مجبور ہوں یہ ماننے کہ یہ کس کائنات کا ایک پروردگار ہونا چاہیے, اس لیے کہ میری عقل اس کے علاوہ کسی توجیہ کو قبول نہیں کرتی. عقلی دلائل کی آپ نے بات کی ہے, تو جب یہ دیکھا جائے کہ جب آپ خدا کی ہمیں یہ بتایا جائے کہ خدا رحمان و رحیم, اور بے شک ہے, لیکن جب ایک وہی شخص جس کو وہ اپنے خالق کے دیکھیے کہ اس کا خالق اس پہ عذاب بھی آ رہے ہیں, اس پہ مصائب بھی آ رہے ہیں, اس نے کوئی ایسا بیماری ایسی لگ جاتی ہے کہ ہم موت کی دعائیں کرتے ہیں, تو پھر ایک میرے خیال سے انسانی فطرت ہے, آپ بہک نہیں چاہیں گے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. سوالات کس چیز کے بارے میں پیدا نہیں ہوتے؟ ہر چیز کے بارے میں پیدا ہو جاتے ہیں. ایک ہمارے سامنے پیچیدہ صورتحال آتی ہے, ہم اس پہ غور کرتے ہیں, اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم خداوند ہمیں تکلیف کیوں دیتا ہے, مصیبت میں کیوں ڈالتا ہے, ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے نا, تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا اور یہ بتایا کہ پہلے آپ اس کائنات کی حقیقت کو سمجھیے. آپ اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر. یہ کائنات اس سے وسیع دائرے میں پھیلی ہوئی ہے. آپ کی زندگی یہاں پر 60 سال 70 سال 100 سال گزرتی ہے. آپ کو ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس ابدی زندگی کے لیے اس دنیا کو آزمائش اور امتحان کے طور پر بنایا گیا ہے. آپ کمرہ امتحان کو کمرہ امتحان کے طور پر دیکھیے, اس کو نتیجے کے لحاظ سے نہ دیکھیے. تو یہ بتائے گا آپ کو. یہ پھر ایک الگ موضوع ہے کہ اس کائنات کو آپ کیسے سمجھیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بچہ ہے, اس کو اس کی ماں اٹھاتی ہے, کان سے پکڑ کے اٹھاتی ہے, بالکل اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے اسکول جانے کے لیے, سخت سردی کا موسم ہوتا ہے, وہ اٹھاتی ہے اور اٹھا کر بچہ یعنی ماں کتنی شفیق ہوتی ہے, کتنی رحیم ہوتی ہے, اس بچے کو لحاف سے نکالتی ہے, سخت سردی کے موسم میں تیار کرتی ہے. وہ بیچارہ ٹھٹھرتا ہوا گاڑی میں بیٹھتا ہے, جاتا ہے, کیوں؟
ماں کی نگاہ اس مستقبل پر ہے جس پر بچے کی نگاہ نہیں ہے. تو جب ماں کی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ دیکھتے ہیں تو وہی عمل جو آپ بچے کی جگہ پر کھڑے ہو کے تو آپ کو ظلم نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک بچے کی خیر خواہی بن جاتا ہے. تو اصل میں آپ کا زاویہ نظر کیا ہے, یعنی آپ چیزوں کو ان کی ٹوٹیلٹی میں دیکھ رہے ہیں, پورے کینوس کو سامنے رکھ کے دیکھ رہے ہیں, یا آدھے دیکھ رہے ہیں. آپ مثال دیجئے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی. دیکھیے بات یہ کہ انسان کا آپ جائزہ لیں. اگر انسان 20 سال کی عمر میں دنیا میں آئے, 10-15 سال جوانی کے گزارے, اس کے بعد دنیا سے چلا جائے, تو پھر اس کے بعد نہ خاندان کی ضرورت ہے, نہ بیوی کی ضرورت ہے, نہ جنسی آزادی پر پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن کیا انسان ایسا ہے؟ پورا انسان ایک ناتواں بچے کے طور پر وجود میں آتا ہے, ہمکتا ہے, اٹھتا ہے, اس کے پاس نہ کھانے کی طاقت ہوتی ہے, نہ پہننے کی طاقت ہوتی ہے, نہ پینے کی طاقت ہوتی ہے, وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا, پاؤں پر چلتا ہے, کہیں کھڑا ہوتا ہے, بہت سی تربیت سے گزرتا ہے, جوان ہوتا ہے, جوان ہونے کے بعد 20-25 سال گزارتا ہے, اور اس کے بعد پھر بڑھاپا اس کی دروازے پر آ کے دستک دیتا ہے, پھر اسی طرح وہ بچہ ہو جاتا ہے جس طرح کہ پہلے پیدا ہوا تھا. اس پورے انسان کے لیے ایک نظام بنانا ہے. آپ بتائیں کون سا بنے گا؟ آزادانہ جنسی تعلق کا بنے گا یا خاندان والا بنے گا؟ تو آپ چیز کو دیکھ کس زاویے سے رہے ہیں؟ آپ کو خدا یہی کرتا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے کہ چیز کو اس کے پورے کینوس میں دیکھنے کی تربیت دیتا ہے. حامی صاحب, عراقی شہر نینوا سے شاہ ایشور بنی پال کے زمانے کی کچھ الواح برآمد ہوئی ہیں جن پہ درج تخلیق آدم کا قصہ اسرائیلی مذاہب کے تخلیق آدم کے قصے سے بڑی مماثلت رکھتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی مذاہب کا تخلیق آدم اور تصور خدا کا قصہ دراصل عراقی دیو مالا کی ایکسٹینشن؟ خود اسرائیلی مذاہب کوئی پہلے مذاہب نہیں ہے. قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ آدم کو ایک مذہب دے کر بھیجا گیا, ان کا خدا کے ساتھ مکالمہ ہوا, انہوں نے خدا کے فرشتوں کو دیکھا, اس کے بعد آدم و حوا نے زندگی کی ابتدا کی. تو اس وجہ سے وہ قصہ تو پوری انسانیت کی میراث ہے. اسرائیلی مذاہب کوئی پہلے مذاہب تو نہیں تھے انسان کی. تو اب آپ سائنس کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ 3 لاکھ سال سے انسان دنیا میں موجود ہے. تو یہ جو اسرائیلی مذاہب ہیں ان کی تاریخ تو 4000 سال کی نہیں ہے. تو اس 4000 سال کے زمانے سے پہلے تخلیق آدم کا جو قصہ ہے, کیا انسانیت اس سے واقف نہیں تھی؟ یعنی بائبل یہ تو نہیں بتاتی کہ یہ قصہ اس نے ایجاد کیا ہے, یہ بتا رہی ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں ہوا. یہ تو خود اس بات کی تصدیق ہے کہ جو بات اسرائیلی مذاہب بیان کر رہے ہیں پوری انسانیت ہمیشہ سے وہی بات مانتی چلی آ رہی ہے. قاضی صاحب, لیکن نظریہ ارتقاء یہ کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج ہے. مثلا اس نے لینگویج آج سے 80,000 سال پہلے استعمال کرنا سیکھی, آج سے 85,000 سال پہلے وہ افریقہ سے نکل کر اس نے ساؤتھ ایشیا کو آباد کیا. لیکن ایک طرف کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان 3 لاکھ سال سے اس کی تاریخ پرانی ہے, تو کیا یہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے 3 لاکھ سال تو انسان جس صورت میں اب ہے, اب تک جو آثار ملے ہیں, ویسے تو سائنس ہر تیسرے روز کچھ نہ کچھ مدت کو بڑھا کے پیچھے لے جاتی ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جس صورت میں اب موجود ہے کم و بیش 3 لاکھ سال سے ہے. اس کے بعد انسان کی ایک پوری تاریخ ہے. اس تاریخ میں جو روشنی جس میں ہم کھڑے ہیں وہ تو کوئی 4-5 ہزار سال کی تاریخ ہے. اس سے پہلے جتنی تاریخ آپ بیان کر رہے ہیں یہ محض قیاسات پر مبنی ہے. تو قیاسات کی بنیاد کے اوپر آپ ایک رائے کو معقول قرار دے سکتے ہیں, ایک رائے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. قیاسات پر مبنی زبان کیسے پیدا ہوئی, انسان نے کمیونیکیٹ کیسے سیکھا, زبان کہتے کس کو ہیں, 80,000 سال پہلے کیا یہ زبان کا یہ خاص ڈھانچہ وجود میں آیا تھا جو اب ہے, یا انسان کسی زمانے میں گونگا تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. قرآن آپ کو ایک دوسری داستان سناتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے 2 دور ہیں. ایک دور اس کے حیوانی وجود کا دور ہے, جب وہ ارتقاء کے آخری مراحل پر پہنچ گیا پھر اس کو انسانی شخصیت دی گئی ہے. آپ کا فاسلز کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے جو داستان سنائے گا ممکن ہے کہ وہ حیوانی وجود کے زمانے کی داستان ہو. تو جس طرح آپ سائنس کے ان قیاسات کو سنتے ہیں, اس طرح ذرا تھوڑی دیر کے لیے قرآن کو بھی سن لیا کیجیے کہ وہ کیا کہتا ہے. اس کی بات زیادہ معقول ہے, زیادہ علم و عقل کے معیار پر پوری اترتی ہے, یا یہ قیاسات زیادہ عقل و عقل کے معیار پر پورے اترتے ہیں؟ نظریہ ارتقاء کی بنیاد کیا ہے؟ مشابہتوں کی بنیاد پر ایک تصور اخذ کر لیا گیا ہے. ابھی تک تو کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا اس کے حق میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ارتقاء ایک عمل ہے تو لازمی طور پر مخلوقات میں ناقص بھی ہونی چاہیے, کامل بھی ہونی چاہیے. ہم تو صرف کامل مخلوقات کو دیکھتے ہیں, آج تک کوئی ناقص مخلوق نہیں دیکھی. ہو تو بتا دیجیے. ہر چیز کا بنانے والا کوئی ہے, اس وجہ سے خدا کا تصور آتا ہے. لیکن خدا خود کہاں سے, یہ سوال ایک ذہن میں آتا ہے. میں نے نہیں کہا کہ ہر چیز کا ایک بنانے والا ہونا چاہیے, ہر بنی ہوئی چیز کا ایک بنانے والا ہونا چاہیے. ہر بنی ہوئی اگر کائنات اپنے آپ کو خود ایکسپلین کر دیتی ہے تو ہم اس کا بنانے والا نہیں ڈھونڈیں گے. میری عقل نے میری تربیت کیا کی ہے, میں یہ دیکھوں گا کہ میرے سامنے جو فینومینن ہے, جو چیز میرے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے. اگر وہ چیز اپنی ایکسپلینیشن خود دے دیتی ہے, میرا وجود ہے. دیکھیے میں آپ کو تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, آپ کی آواز سن رہا ہوں,
اپنے وجود کا تو میں پورا شعور رکھتا ہوں، میرے اندر کیا ہے، میرے باہر کیا ہے، میرے خواب کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میرا فکر کیا ہے، میرے جذبات کیا ہے، میں اپنے پورے وجود کو جانتا ہوں. اس پورے وجود کو اگر میں ایکسپلین کر دوں، اس کی ایکسپلینیشن مجھے اس کے اندر نظر آ جائے تو میں باہر نہیں ڈھونڈوں گا. تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خالق ہونا چاہیے. نہیں، ہر مخلوق کا ایک خالق ہونا چاہیے. جب ایک چیز بنی ہوئی ہے تو اس کا خالق ڈھونڈا جاتا ہے. آپ کے سامنے میز پڑی ہوتی ہے تو آپ کارپینٹر کو ڈھونڈتے ہیں، آپ کے سامنے کٹی ہوئی لکڑی پڑی ہو تو آپ نہیں ڈھونڈتے، اس لیے کہ وہ اپنی ایکسپلینیشن نہیں چاہتی. تو یہ کائنات جو ہے اور میرا وجود، جب میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بنا ہوا ہے، یہ مخلوق ہے، یہ اپنی توجیہ خود نہیں کرتا، یہ اپنے وجود کی خود حقیقت نہیں بتاتا. اس وجہ سے میں ڈھونڈتا ہوں اس کے پیچھے. تو میرے سامنے پہلے وہ چیز آتی ہے. سائنسی علم کیا ہے؟ جو محسوس ہے، جو آپ کے حواس کے سامنے آیا ہے، اس کا تجزیہ کیجئے. وہ سوال پیدا کرتا ہے، اس سوال کا جواب خدا کا تصور ہے. اگر وہ سوال نہیں پیدا ہوتا تو واپس ختم ہو گئی بات. مجھے جس بات سے اختلاف ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا گیا. جہاں پر لفظ خلیفہ کا استعمال ہوتا ہے، خلافت اسے دی جاتی ہے جس سے پیچھے بھی کوئی ہو. تو اگر وہ پہلے ہی انسان تھے تو انہیں خلافت کیسے مل گئی؟ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے مطابق گوڈ کا جو کنسیپٹ ہے اسلام کے تھرو ہمیں بالکل کلیئر ملا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی جو اس نے بنائی ہوئی تھی ایک پروسیجر، اس کے مطابق کیا حضرت آدم اس قابل نہیں تھے کہ وہی پیغمبر کہلاتے اور سب کچھ آگے سے یوں ہی چلتا رہتا؟ انہوں نے پھر 1,24,000 پیغمبر بھیج کر کیا ثابت کیا؟ آدم پہلے پیغمبر تھے. خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو اختیار بھی دوں گا اور اقتدار بھی دوں گا. خلیفہ کا لفظ عربی زبان میں 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک جانشین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک نائب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک صاحب اقتدار مخلوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو انسان کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے. یہ اس چیز کا اظہار ہے. آدم علیہ السلام بھی یہ اختیار اور اقتدار لے کے آئے تھے. زمین کا بادشاہ بنایا گیا انسان کو، زمین کی حکومت دے دی گئی. اگر قرآن کی روح سے بھی دیکھا جائے حضرت آدم کا ذکر ہے، اس کے بعد کے لوگوں کا ذکر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ کہ حضرت آدم یعنی پہلے انسان ہونے کے باوجود ان کا ذکر آج بھی موجود ہے، لیکن ان کے بعد کے لوگوں کا بھی ذکر موجود ہے. کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. 1,24,000 کہیں نظر نہیں آتے، صرف 1,24,000 تو ایک روایت کے اندر بیان ہوا ہے، جو روایت بھی کوئی بڑی مستند روایت نہیں ہے. قرآن مجید نے ان پیغمبروں کے نام دے دیے ہیں. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں، قرآن میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے میری بہن ہمارا کہ ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے. ہم نے کبھی اس کو اٹھا کر کھول کر بھی نہیں دیکھا. ہم خدا کے تصور پر بات کرتے ہیں، ہم خدا کے تصور پر بات کرتے ہیں. اسلام اگر نبی پاک پر کمپلیٹ ہونا تھا تو پھر وہاں سے کیوں شروع ہوا؟ کس نے کہا ہے نبی پاک پر کمپلیٹ ہونا تھا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو خدا کا دین دیا گیا. قرآن کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. خدا نے اس کے علاوہ کوئی دین دیا ہی نہیں کبھی. آدم علیہ السلام کو یہی دین دیا گیا، نوح علیہ السلام کو یہی دین دیا گیا. قرآن کے الفاظ سنیے کیا ہیں. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بالکل وہی دین دیا ہے جو ہم نے آدم کو دیا، جو نوح کو دیا. پھر اس کے بعد سب پیغمبروں کا نام لے کے کہا ہے ایک ہی دین ہے جو سب کو دیا گیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو زندہ کیا ہے آ کے. یعنی اس کے اوپر کچھ گرد پڑ چکی ہوئی تھی، اس میں کچھ بدعتیں داخل ہو گئی تھیں، اس میں کچھ انحرافات ہو گئے تھے، اس کو لوگ فراموش کر چکے تھے، اس کو زندہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دعوے کے ساتھ آئے ہی نہیں ہے کہ میں نیا دین لے کے آیا ہوں. وہ تو یہ کہہ کے آئے ہیں کہ میں خدا کا وہ دین زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو تمام نبیوں کا دین ہے. اسلام کا دعویٰ یہ ہے. ہم لوگ تو دنیا کے اندر وہ واحد قوم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. اس وجہ سے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. میں وہی بات گزارش کر رہا تھا بڑے ادب کے ساتھ آپ سے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم فلسفہ پڑھیں گے، ہم سائنس پڑھیں گے، ہم باتیں سنیں گے، ہم پروگرام دیکھیں گے، لیکن زندگی کے بڑی بڑی حقیقتوں کے بارے میں رائے قائم کریں گے اور کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھیں. درست. یہ حادثہ ہے انسانیت کا. وہ آپ کے ایک ایک سوال کا جواب دیتا ہے آپ کو، اور معاف کیجئے گا کہ کوئی تحکم کے ساتھ نہیں دیتا، علم کے ساتھ دیتا ہے، عقل کے ساتھ دیتا ہے، دلائل کی بساط بچھا کے دیتا ہے. یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا، یہ سب کچھ اللہ کی کتاب میں موجود ہے. غامدی صاحب، جب آپ اختیار کی بات کرتے ہیں کہ انسان کو اختیار دیا ہے اللہ نے کچھ معاملوں میں، تو کیا پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ ایکٹس ہیں جو کہ خدا کی مداخلت کے بغیر ہو جاتے ہیں، تو یہ فیکٹ جو ہے خدا کو خدا ہونے دیتا ہے؟ جب خدا نے خود اختیار دے دیا ہے تو اس نے ایک دائرہ مقرر کیا. آزاد ہو گیا نا، ایک دائرے میں آزاد ہوا ہے. یعنی آزادی آپ کو مطلق نہیں دے دی گئی، ایبسولوٹ آزادی نہیں دی گئی.
ایک دائرے میں دی گئی ہے، اتنی دی گئی ہے جس سے آپ بڑا فساد نہ پیدا کر دیں. اور یہ کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس آزادی کے بغیر انسان نام کی کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آ سکتی. انسان نام کر رہا ہے انسان، جی بڑا فساد تو پیدا کر رہا ہے انسان، آزادی کا استعمال ہو رہا ہے. اگر کبھی مطلق اختیار دے دیا جاتا تو آپ دیکھتے ہیں کیا کرتا. ابھی کیا ہوتا ہے، قومیں سرکش ہوتی ہیں، وہ پکڑ لیتا ہے. لوگ حدود سے بڑھتے ہیں، وہ گرا دیتا ہے. ہم مسلمانوں کو 1000 سال تک دنیا پر حکومت کرنے کا موقع اس نے دیا، اس کے بعد ہمیں بھی زمیں بوس کر دیا. یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا. برطانیہ عظمیٰ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج سورج طلوع نہیں ہوتا. امریکہ آج دنیا پر حکومت کر رہا ہے، کچھ خبر نہیں کہ اگلے 50 سال میں کیا صورتحال ہونے والی ہے. یہ کام اگر وہ نہ کرے، دیکھیں اس کو قرآن مجید نے کتنے خوبصورت جملے میں بیان کیا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ قوموں کے مابین اللہ کا قانون ہے جو گردش دے رہا ہے حالات کو. یہ معاملہ اس محدود اختیار میں ہو رہا ہے. اگر اختیار کو مطلق کر دیا جائے تو اس کے بعد تو جو فساد پیدا ہوگا اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، اتنا ہی دیا گیا ہے. پریزنٹلی جو فساد پیدا ہو رہا ہے وہ کیا کم ہے؟ مطلب اس کو اتنی گوارا زیادہ کیا گیا آلریڈی ہے، ڈسٹرکشن ہو چکی ہے، اس کو گوارا کیا گیا ہے امتحان کی وجہ سے. دیکھیے بالکل یہی سوال فرشتوں نے کیا تھا اس وقت. اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں زمین کا اقتدار دوں گا. فرشتوں نے کہا پہلے پریڈکشن جی بالکل، اس لیے کہ اقتدار کا لازمی نتیجہ تھا نا یہ. خدا تو جانتا تھا اپنی پوری اسکیم کو. فرشتوں نے سوال کیا کہ جب آپ نے اقتدار بھی دے دیا اور اختیار بھی دے دیا ہے تو فساد پیدا ہوگا. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ امتحان کے لیے اختیار دینا ضروری تھا، لیکن تم دیکھو گے کہ اس اختیار کے باوجود وہ لوگ پیدا ہوں گے اور ہزاروں کی اور لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوں گے جو مجھے بھی مانیں گے، اخلاقی حدود کی بھی پابندی کریں گے، جو اپنی خلوت میں بھی مجھ سے ڈریں گے، جو کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، جن میں انبیاء بھی ہوں گے، جن میں صالحین بھی ہوں گے، جن میں اعلیٰ ترین اخلاقی وجود رکھنے والے بھی لوگ ہوں گے. اس وجہ سے میری یہ اسکیم کامیاب ہے. آپ مجھے یہ بتائیے علمی اور عقلی لحاظ سے کہ اگر کسی ایسی مخلوق کا امتحان کرنا ہو کہ جس کے اندر سے آپ خود اپنے اختیار کی بنیاد پر اچھا کام کرنے والے منتخب کرنا چاہیں تو اختیار دیں گے یا نہیں دیں گے؟ لازمن دینا پڑے گا نا. پہلے خدا کی اسکیم سمجھنی چاہیے. پوری اسکیم کیا ہے؟ پوری اسکیم یہ ہے کہ اگلی دنیا جو اس نے بنائی ہے، جو ابدی دنیا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں موت پر موت طاری ہو جائے گی، اس دنیا میں اگر آپ آباد ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے. اب پاکیزگی اور غیر پاکیزگی، اس کے لیے ایک امتحان برپا کر دیا گیا. اس سے آپ گزریں گے. وہ خدا سے ماروا ایک تصور ہے، وہ انسان کے ہی اپنے اختیار میں تھا. جی بالکل، انسان کے غلط استعمال سے پیدا ہو جاتا ہے. خدا نے تو بڑی اعلیٰ چیز دی ہے، اختیار دیا ہے مجھے. یعنی اختیار اتنی بڑی چیز ہے. ہم خود کریٹر بن بیٹھے کہ ہم نے شر کریٹ کر ڈالا. اس میں کیا شک ہے؟ انسان نے تو بہت کچھ کریٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیے جہاز بنا دی ہے، یہ اسٹوڈیو بنا دیا ہے، یہ سب کچھ بنا دیا ہے. اگر انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اب تو اختیار کو استعمال کر کے شر کو وجود میں لے آتا ہے. خدا تو سر خیر ہے. حمدی صاحب، اگر خدا ہر چیز کا خالق ہے تو پھر شر کا خالق کون ہے؟ جب آپ یہ قرار دیتے ہیں کہ شر کا خالق انسان ہے تو ہم صرف یہ کہہ کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کا قاتل میں نہیں بلکہ یہ کلاشنکوف ہے جو میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی. دیکھیے بات یہ، کلاشنکوف اس کی قاتل اس لیے نہیں ہے کہ وہ بے شعور ہے. انسان باشعور ہے. انسان خیر و شر کے بارے میں جانتا ہے کیا خیر اور کیا شر ہے. اس وجہ سے ہم انسان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. میرے راستے میں جاتے ہوئے اگر ایک بیل مجھے ٹکر مار دے تو کوئی اس کو سزا نہیں دیتا سوائے حمورابی کے قانون کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیل کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ ایک بے شعور مخلوق ہے. انسان باشعور ہے. انسان اپنے شعور سے دستبردار ہو جائے گا تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، جس طرح ایک جانور کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. مجھ پر دیوار گر پڑتی ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ آج تک کوئی ڈنڈا لے کھڑا ہو گیا اور اس نے دیوار کو مارنا شروع کر دیا ہو. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ دیوار ایک بے شعور چیز آ گری ہے میرے اوپر. لیکن جس وقت میں آپ کو تھپڑ مار دوں گا، آپ مجھے مار دیں گے، تو پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم ایک باشعور مخلوق ہو، تمہارا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ اگر ذہنی توازن ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خیر کا اور شر کا شعور رکھتا ہوں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان باتیں بنانے کو بہت باتیں بنا سکتا ہے. قرآن مجید نے اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ واللہ عنہ معذیرہ. انسان بڑے بہانے تراش لیتا ہے لیکن وہ اپنے ضمیر پر خود گواہ ہے. نیکی اور بدی کو آپ دیکھ لیجئے کتنا گہرا شعور ہے اس کا. بے شمار لوگ ہوں گے ملاوٹ کر رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، دوسروں کے گھر میں نقب لگا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. کبھی کوئی ایک انسان آپ کو ایسا ملا انسانی تاریخ میں جو بیٹھا ہوا ہو اور بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہو کہ آؤ دوستو میرے گھر میں چوری کر لو، لوگوں میں بازار میں جا رہا ہوں آؤ مجھے کم تول دو؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ انارکلی بازار میں 2-4 آدمی پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے ذرا کم کپڑا تو ناپ کے دے دینا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے بارے میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے. تو برائی اور نیکی کا شعور اتنا گہرا ہے آپ کے اندر، انسان اصل میں دوسروں کے معاملے میں بہانے بناتا ہے. ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بناتا ہے، تو پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو اس بنانے والے کو کون بناتا ہے؟ یہ سوال یہ نہیں ہوتا کہ بنانے والے کو کس نے بنایا ہے. سوال یہ ہے کہ جو چیز ہے وہ کیا ہے.
اگر چیز بنی ہوئی ہے تو میں اس کا بنانے والا تلاش کروں گا، اگر چیز بنی ہوئی نہیں ہے، اپنی ایکسپلینیشن خود دے دیتی ہے، اپنی توجیہ خود کر دیتی ہے، تو نہیں تلاش کروں گا۔ اگر خدا سے ملاقات ہوتی ہے کل اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک بنی ہوئی چیز ہے، تو اس کا بھی خالق ڈھونڈوں گا۔ یہ میری عقل کا تقاضا ہے، ناگزیر تقاضا ہے، یعنی اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے میرے پاس۔ اصل میں جو میرے سامنے چیز آتی ہے اس کا تجزیہ کرتا ہوں، جب اس کا تجزیہ کرتا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کی ایکسپلینیشن ڈھونڈوں۔ میرا سارا علم، میری ساری سائنس، میرا سارا فلسفہ اسی چیز پر مبنی ہے۔ میں اس کو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ حقیقت اگر واضح ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی بہام نہیں ہوتا، تو میں نہیں تلاش کرتا۔ تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا خالق ڈھونڈتے ہیں، نہیں۔ پہلے چیز دیکھیے، لفظ مخلوق پر آپ غور کیجئے۔ مخلوق کا لفظ جب آپ نے بولتے ہیں یا چیز کے بارے میں بولتے ہیں، یہ کہ چیز ایک نظم میں بندھی ہوئی ہے، اس چیز کے اندر ایک قدرت ہے جو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ایک حکمت ہے جو نظر آ رہی ہے۔ اب حکمت ہے تو میں حکیم ڈھونڈوں گا، قدرت ہے تو میں قدیر ڈھونڈوں گا، اگر قدرت نہیں ہے تو میں نہیں ڈھونڈوں گا اس کے بارے میں۔ آپ اپنے وجود کو دیکھیں اور اس کی توجیہ نہ ڈھونڈیں، آپ کی نفسیات تسکین کیسے پائے گی؟ آپ کی عقل خاموش کیسے بیٹھے گی؟ فخر کرتی ہے انسانیت کہ وہ چیزوں کے پیچھے جھانک کر اس کی وجہ معلوم کرنے سے سائنس تخلیق کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ جو کچھ آپ نے دریافت کیا ہے، اگر آپ یہ کہہ کے بیٹھ جاتے کہ کیا ضرورت ہے اس بات کی، اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کھیت کے اندر اور ایک آدمی آتا ہے لسی کا ایک گلاس پلا جاتا ہے، اس کے بعد ہم ہل چلا لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر تجسس پیدا ہوا، آپ نے زمین کو دیکھا، آپ نے اس کے اندر اتر کر دیکھا، آپ نے فلکیات کا مطالعہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ عظیم قوانین دریافت کیے۔ بالکل اسی طریقے سے میں اس کائنات کے بارے میں حساس ہوں، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں، میں اپنے وجود کو جاننا چاہتا ہوں۔ جب میں اس کو جاننے کی صحیح کرتا ہوں تو اس کے بعد میرے سامنے مختلف تصورات آتے ہیں، دو تصورات ہیں، میں ان کا علمی اور عقلی جائزہ لیتا ہوں، اس میں سے جس کو زیادہ کبھی پاتا ہوں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ عالمی سطح پہ اب ہم تصور خدا کو کیسے پیش کر سکتے ہیں، خاص طور پہ چین کے ساتھ جو قرآن مجید نے دی ہے، اگر آپ ٹھیک اس استدلال کے ساتھ بیان کریں۔ دیکھیے ابھی تو یہ موضوع بہت اجمالی طور پر بیان ہو رہا ہے، ورنہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی اخلاقی مداخلت کو کس طریقے سے بالکل لیبارٹری ٹیسٹ کے درجے میں ثابت کر دیا گیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ابھی تو ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اس ان کو کیسے ہم یقین دلائیں گے؟ سر آپ نے کہا ہے کہ قرآن سے ہم دلائل دیں گے، لیکن جو نان بلیور قرآن ہی کو نہیں مانتے، ہم ان کو کیسے دلائل دیں گے؟ ہم یہ دلیل نہیں دیں گے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ دلیل دیں گے جو قرآن نے دی ہے۔ قرآن مجید استدلال کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ تمہاری نفسیات میں خدا کے کیا تقاضے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ تاریخ میں خدا کے کیا شواہد ہیں، یہ بتاتا ہے تمہاری عقل کس طرح خدا کے وجود کا تقاضا کرتی ہے، پھر اس کے تصور کو درست کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسانوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کے اوپر تبصرہ کرتا ہے، تو وہ استدلال کرتا ہے۔ یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ میری بات مان لو اس لیے کہ یہ مجھ میں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو دلیل دیتا ہے اپنی بات کی۔ آپ دیکھیے میں نے جتنی اب تک گفتگو کی ہے، کیا آپ کو یہ بتایا ہے کہ چونکہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کائنات کا خدا اس لیے مان لیجئے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ اس کائنات کا تجزیہ کیجئے، اپنے وجود کا تجزیہ کیجئے۔ آپ کا وجود اور کائنات کا وجود دونوں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی توجیہ اور ایکسپلینیشن ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اصل میں اس سوال کا جو آپ جواب دیں گے وہی جواب اصل میں خدا کا تصور بن جائے گا۔ آپ نے کہا کہ قرآن کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تصور خدا کیا ہے، صحیح، لیکن اگر قرآن کی روح سے ہی دیکھا جائے تو ہمیں قرآن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں ان آسائشوں سے، یعنی آسائشوں کی خواہش نہ کریں اور ایک سادہ زندگی گزاریں، لیکن اسی کے مقابلے میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو آخرت میں وہ تمام آسائشیں دی جائیں گی، جہاں پر وہ خود چاہے وہ وہاں ہمیں آسائشیں میسر کر دے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کو جی وہاں 70 حوریں بھی ملیں گی۔ یہاں پر کنسیپٹ وہی آ جاتا ہے کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ لالچ دیا جاتا ہے، جہاں پر لالچ دیا جاتا ہے تو تب ہم خدا کو مانیں۔ قرآن مجید میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کو کہتا ہے کہ اچھے اخلاق اپناؤ، اچھا کردار اپناؤ، اچھی سیرت اپناؤ، دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ بات ہوگی نا، بات وہی ہے کہ وہ تو اخلاقیات میں بھی آ جاتا ہے۔ اگر آپ اجازت دے دیں میں بات پوری کر لوں۔ یہ قرآن کہتا ہے، اب آپ دیکھیے کہ کیا دوسرے لوگ مان لیتے ہیں اس بات کو؟ وہ نہیں مانتے، اور نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے؟ دنیا کی آسائشوں کی وجہ سے نہیں مانتے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ آسائشیں تو تمہیں مل ہی جائیں گی وہاں پہ، یہ تو خدا نے بہت وافر مقدار میں تیار کر رکھی ہوئی ہیں، اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بناؤ۔ تو اصل میں انسان ان چیزوں کا محتاج ہے، کیونکہ انسان ان میں غلطان ہے۔ آج دنیا میں جو ظلم ہے، جو عدوان ہے، جو دوسروں کے ساتھ زیادتی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ مال کی طلب میں، جاہ کی طلب میں، عورت کی طلب میں۔ تو جنت میں یہ سب کچھ موجود ہوگا تو وہاں خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جنت آزمائش کی جگہ نہیں ہے، اس دنیا میں انسان کو یہ کچھ دیا گیا اور کچھ نہیں دیا گیا، اس لیے کشمکش پیدا ہو گئی ہے۔
یعنی اگر سب کو بادشاہی میسر آ جائے تو پھر کشمکش کا کیا سوال؟ سب کائنات کے اندر سارا نظم رکھتے ہیں تو پھر کشمکش کا کیا سوال؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان محتاج ہے ان چیزوں کا، چونکہ محتاج ہے اس کے اندر ان کی لسٹ ہے، خواہش ہے، بے پناہ اشتہا ہے ان کی، ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے وہ اخلاقی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں آدمی چوری کیوں کرتا ہے؟ آدمی بدکاری کیوں کرتا ہے؟ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کم کیوں تولتا ہے؟ دھوکہ کیوں کرتا ہے؟ زمین کیوں ہتھیاتا ہے؟ ایک غریب عورت کا مال کیوں لے کے بھاگ جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس بات کی؟ یہ انسان جو ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر بڑے اعلیٰ احساسات بھی ہیں اور اس طریقے کا شر بھی اس سے صادر ہوتا ہے۔ اس انسان کو مخاطب کر کے قرآن یہ کہتا ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو یہ تو میں نے بہت بڑی مقدار میں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہوئی ہیں، اپنے اخلاقی وجود کو سنبھالو۔ یہ انسان کی کمزوری ہے جس کا جواب دیا گیا ہے، لالچ نہیں دیا گیا اس کو، حقیقت بتائی گئی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ماں جو ہے وہ بچے کو کہتی ہے کہ دیکھو وہ آسائشیں تمہیں مل جائیں گی اس دنیا کے اندر جن کے پیچھے پڑ کر اس وقت آوارہ گردی کر رہے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو اور پوری اسکیم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو اور کیا کہا جائے، انسان باز آ جائے نا ان چیزوں سے۔ ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ قرآن سے جو ہے ہمیں صحیح تصور خدا کا پتہ چلتا ہے، تو بات یہ ہے کہ جب ہم اصلاح کے لیے قرآن پڑھیں گے کہ ہماری تصحیح ہو جائے خدا کے تصور کے حوالے سے، تو پھر آزادی کہاں جاتی ہے؟ بندہ آزاد نظم نہیں لکھ پاتا جب وہ اصلاح کے عمل سے گزر جائے، تو پھر تصور خدا میں آزادی کیسے آئے گی؟ تو اپنے آپ کو پابند کرنے کی بات ہوگی۔ ہمیں عقل دی گئی ہے، اس کی روشنی میں غور کریں گے نا، کائنات پر غور کریں گے، اپنے وجود پر غور کریں گے، اس میں ایک اللہ کی کتاب بھی موجود ہے۔ جس وقت ہم کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم باقی علوم میں کیا کرتے ہیں؟ اس علوم کے ماہرین نے جو تجزیہ کیا ہوتا ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کائنات پر غور کرنا ہوتا ہے تو فلسفیوں کی چیزیں پڑھتے ہیں نا، اگر ہمیں دنیا کو سمجھنا ہوتا ہے تو سائنسدانوں کی چیزیں پڑھتے ہیں، اگر ہمیں انسان کے جسم کو سمجھنا ہوتا ہے تو کوئی اناٹومی کی کتاب اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اس تو کو۔ ایسے ہی جیسے آپ سائنٹیفک طریقے سے تصحیح کر رہے ہیں خدا کے تصور۔ یہ قرآن ایسے ہی کرتا ہے، وہ آپ کو بالکل اسی طرح دلائل دیتا ہے جس طرح ایک آدمی آپ کے ساتھ۔ روحانی رشتہ کہاں پہ گیا؟ روحانی رشتہ تو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، یعنی جب آپ ان دلائل کی روشنی میں قائل ہو جاتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اور آپ اس چیز کو بھی مان لیتے ہیں کہ آپ اس کے بندے ہیں، تو اب ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے پہلا مرحلہ تو یہ ہے نا کہ آپ سے یہ منوایا جائے کہ آپ کی ایک ماں اور آپ کا ایک باپ ہے۔ جس وقت یہ شعور پختہ ہو جاتا ہے کہ میری ایک ماں اور میرا ایک باپ ہے، اس سے پھر وہ ممتا کا رشتہ وجود میں آتا ہے جو ہمیں ایک بندھن کے اندر باندھ دیتا ہے۔ تو پہلے تو خدا کا تصور پیدا ہوگا، صحیح ہوگا وہ تصور، اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح ہوگی، ہم بالکل ٹھیک جگہ پر۔ ٹھیک جگہ کا مطلب کیا ہے؟ جس سے ہماری نفسیات مطمئن ہو گئی، ہماری عقل مطمئن ہو گئی، ہمارے تمام سوالوں کا جواب مل گیا، اب ایک روحانی رشتہ وجود میں آتا ہے، پھر اس رشتے کے تقاضے زیر بحث آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی دنیا کے باقی معاملات میں ہوتا ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا آپ قرآن پڑھیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب موجود ہے جو آپ کو بغیر کسی تعصب کے اس پوری کائنات کا جائزہ لے کے تجزیہ کر کے صحیح جگہ کے بارے میں علم دیتی ہے۔ علم کو قبول آپ نے کرنا ہے، آزادی ہے آپ کو۔ قرآن مجید کوئی ڈنڈا نہیں رکھتا اپنے پاس کہ وہ آپ کو مارے گا اور کہے گا کہ ضرور آپ مجھے مان لیں، وہ دلائل دیتا ہے۔ غازی صاحب، یہاں لوگوں نے کچھ ایسے سوال بھی کیے جو بادی نظر میں گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں، تو کیا جاننے اور سیکھنے کے لیے ہر بات پوچھی جا سکتی؟ میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، میرے نزدیک تو دیکھیے انسان کے اندر جو فطری تجسس ہے، ہمیں اپنی نئی نسلوں کو اس کا موقع دینا چاہیے، وہ سوال کریں، وہ پوچھیں، وہ اعتراض کریں، ان کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے ہمارے سامنے رکھیں۔ کیا آپ اپنی نئی نسلوں کو منافق بنا دینا چاہتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ میں خارزار تو اگے ہوئے ہوں، شکوک کے کانٹے پڑے ہوئے ہوں اور وہ ان کو زبان نہ دیں؟ یہ چاہتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو زبان دیں، ان کو اپنی بات کرنے دیں، ان کے دلائل سنیں، ان کو مطمئن کرنے۔ اگر ہم ان کو مطمئن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں کوئی دعویٰ لے کے اٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اور ایک دن اس کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، تو پھر ہمیں اپنی نئی نسل کو اس پر قائل کرنا ہے۔